اس کو جہاں کے واسطے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش آپ کا اور بہت سارے ناظرین کا پسندیدہ سلسلہ. آج ہم یہ جو سلسلہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کا نام ہم نے رکھا ہے ذہنی آزمائش سلسلے کی برکتیں. بیسیکلی تو یہ ساری برکتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ہیں، مدنی چینل کی ہیں، مگر ایک سلسلے کی وجہ سے جو الحمدللہ ساری دنیا میں بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول پسند کرتے ہیں، ہم کچھ آپ کو اس کی ہسٹری بتانا چاہتے ہیں، کچھ ریولوشنز بتانا چاہتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. پہلے تو یوں کرتے ہیں کہ 2011 12ویں شریف کے مہینے میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. یہ سلسلہ آج 2020 میں ہو رہا ہے، تو یہ تقریباً آل ٹوگیدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 سال کا سفر ہے. 9 سال میں سیزن 1 سے سیزن 11 تک ہم کیسے پہنچے، مدنی چینل میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، گرافیکلی کیا تبدیلیاں آئیں، اس کے یوں سمجھیے کہ ہمارے سیٹس پہ کیا کیا تبدیلیاں آئیں، سیزن 1 سے سیزن 11 کا سفر آئیے چند منٹوں میں آپ کو بیان کرتے ہیں. ساتھ ہی مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی دیکھیے گا سیزن 1 سے لے کر سیزن 11 تک عبدالحبیب بھائی میں جو چینجنگز آئی ہے وہ بھی انشاءاللہ عزوجل ویڈیو کے ذریعے آپ کو نظر آتی رہیں گی. کمال ہے جناب، ہماری جوانی سے ہمیں بڑھاپے کا سفر بھی جو ہے وہ آپ کو دکھایا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں سیزن 1 سے سیزن 11 تک مدنی چینل نے یہ سفر کس طرح طے کیا. ذہنی آزمائش کا آج فائنل مقابلہ ہے. آپ کا ٹائم ختم ہوا. پہلا ہی سوال ایسا لگتا ہے مشکل آ گیا. آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا مزار بغداد معلی میں ہے. حضور غوث پاک. اگر آپ مجھ سے تیسرا اشارہ پوچھتے تو میرا اشارہ ہوتا کہ توبہ سے پہلے وہ شرابی تھے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف پہلی باری میں جواب صحیح دے دیا گیا اور دوسری طرف تھوڑی سی جلد بازی کر لی. بہت لمبا فرق ہو گیا. جامعۃ المدینہ والے 59 نمبر پر پہنچ کر انہوں نے ذہنی آزمائش کا آج فائنل کا مقابلہ جیت لیا ہے. بتائیے یہ شعبہ کون سا ہے، اس میں لفظ مدینہ آتا ہے. اب تو بتا دو اسامہ. اچھا نہیں بتائیں گے. اللہ اللہ اللہ، وقت گزرتا جا رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا. سمجھائیے مگر اشاروں سے. قبر کا امتحان، جواب یہ بھی درست ہے. نمناک آنکھ گنبد خضرا کو چو ملے، جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو. جھک جائے پھر ادب سے وہ لمحہ نصیب ہو. کوئی مجلس سے جن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں انوالو ہے. مجھے خود سمجھ نہیں آتی کیسے کرتے ہیں، اکیلے میں پوچھوں گا ان سے. شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں نے سیکنڈ کے بھی کچھ تھوڑے عرصے میں پہلے بیل بجائی ہے. اولیاء کرام کی سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ صدیقین کی. جی صدیق کی قسم ہے، جواب درست ہے. بائیں طرف میرے سردار آباد میں آصف بھائی سیزن 3 کے ونر تھے. مدینہ مدینہ گزر گیا. 6 نمبر باقی بچا ہے، وہی بتائیے. 27. آپ نے کہا 27 برس، جواب بالکل درست دے دیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین شروع کرنے جا رہے ہیں سیزن 7 کے فائنل کا اب سوال و جواب کا سلسلہ. فائنل کا آخری سوال ہے بھروسہ. زمزم نگر والوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اب ساری گیم ان کے سر پر ہے. یا تو بھروسہ سے یہ کوئی شعر سنا دیں جو درست ہو، یا خیبر پختونخوا والے جیت جائیں. کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. کوئی نہیں بھروسہ، واقعی اس فائنل کا بھی کوئی نہیں بھروسہ. دونوں ٹیمیں میرے قریب آ جائیں. انہوں نے جو شعر پڑھا ہے وہ بالکل درست پڑھ دیا ہے. اذکر اللہ. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کا فائنل لے کر ہم حاضر ہیں. سکھر والوں نے 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. شریعت میں استخارے کی کیا اہمیت
अहमियत है। हज़रत सैयदना जाबिर से रिवायत है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर काम में इस्तिखारा तालीम फरमाते थे। जवाब दुरुस्त दे दिया है, जोश के साथ मगर होश से। खाना कितना, बैल बजाइए शक्कर वालों ने। खाना कितना खाना चाहिए? अगर तो आपने जवाब दुरुस्त दे दिया तो शायद आप खाना अच्छा खा लेंगे, दुरुस्त ना दिया तो शायद खाना कितना नहीं बल्कि खाना ही नहीं चाहिए आपके लिए हो जाएगा। हमारे सेगमेंट का नाम यही है, जोश जरूर दिखाइए होश के साथ। मगर हबीबुल्लाह ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। फाइनल में 1 नंबर के फर्क से शक्कर के इस्लामी भाइयों ने तारीख रकम की है। सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 का फाइनल लेकर एक बार फिर हाजिर है। पहला सवाल सीजन 9 फाइनल का डेरा अल्लाह यार वालों से, जिसे कोई मुसीबत आई लेकिन उसने बेसब्री करने की बजाय लोगों से पोशीदा रखा, उसकी क्या फजीलत है? जिस शख्स पर कोई मुसीबत आई उसने उसे लोगों से पोशीदा रखा तो अल्लाह अज़्ज़ व जल पर हक है कि उसके गुनाह माफ फरमा दे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। टक्कर वाले बताएं जनाब, ये फैजान मदीना कौन सा है? कुछ पंखे नजर आ रहे हैं जनाब। फैजान मदीना कोट अद्दू। अल्लाह अकबर, इशारा नहीं लेते, इशारा लेना चाहिए था अगर कंफ्यूजन थी। लेकिन देखते हैं, सही जवाब 3 नंबर दिलाएगा, गलती कोई नंबर नहीं दिलाएगी। ये फैजान मदीना क्या कोट अद्दू का है? खानपुर का फैजान मदीना था, गलती हो गई है नाजरीन। ज़हनी आजमाइश आज 23वीं किस्त में दाखिल हो चुका है। रुकू का अदना दर्जा क्या है? रुकू का अदना दर्जा ये है कि इतना झुकना कि हाथ बड़े घुटनों तक पहुंचे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत यूशा अला नबीना व अलैहि सलातो सलाम का मज़ार मुबारक। जनाब तुर्की में जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक बार फिर सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 11 लेकर हाजिर हैं। मिली हमको इस्लामो ईमान की दौलत, मिली हमको इस्लाम व ईमान की दौलत, ये है फैज सब तेरे जूदो अतम का, ये है फैज सब तेरे जूदो अतम का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले। हजरत दाता गंज बख्श का मजार मुल्तान में है। गलत। अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का लकब है। गलत। हजरत हलीमा सादिया नबी पाक अलैहिस्सलाम की रिजाई वालिदा है। सही। बैत रिजवान हिजरत से पहले हुई। सही। इनसे भी 2 गलतियां हुई हैं और अब मुकाबला भावलपुर के इस्लामी भाई जीत चुके हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि सीजन 1 से हम यहाँ कैसे पहुंचे। मेरे अव्वलीन साथी में कहूँ इस सिलसिले को शुरू करने में जो शुरू में मेरे मुआविन थे, माशाल्लाह आज हमने उनको भी दावत दी है। अकबर मदनी भाई हमारे साथ हैं और बड़ा ये हादसाती तौर पर अकबर भाई सिलसिला शुरू हुआ था। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि ये प्लान ये जहन में कैसे आया, ये आइडिया आपने कहाँ से लिया, ये नाम किधर से मिला आपको? तो सच्ची बात ये ना ये नाम हमारा है ना ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ था। जो मुझे याद है, अकबर भाई मुझे करेक्ट करेंगे, आबिद बापू ज़हनी आजमाइश के नाम से एक बच्चों का प्रोग्राम हफ्तावार शायद वो करते थे। निगरानी शुदा और हम बैठे थे और 2011 का मतलब नाजरीन ये हुआ कि मदनी चैनल भी अपने अव्वलीन स्टेज में था। 2-3 साल ही हुए थे, ज़ाहिर 2008 में मदनी चैनल शुरू हुआ है तो तीसरा साल था। तो हम बैठकर 12 रबीउल अव्वल के महीने की एफपीसी बना रहे थे कि 12वीं के 12 मदनी मुज़ाकरे हैं तो कुछ नया होना चाहिए, क्या करना चाहिए। अच्छा, उस वक्त मैं फैजान औलिया या फैजान सहाबा और इस तरह के सिलसिले पे कर रहा था, कुछ मदनी मुकालमे कर रहा था। तो बातचीत हो रही थी कि इस पूरी एफपीसी में बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं है। और याद रहे नाजरीन कि सीजन 1 और से सीजन 4 तक गालिबन बच्चों के ही ज़हनी आजमाइश हुए, तो बच्चों का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, ये भी मुझे याद नहीं। मैं नॉर्मली ऐसा करता नहीं हूं, मैंने खुद बढ़ के कहा कि मुझे दे, मैं बच्चों का प्रोग्राम करूंगा, हालांकि मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था। अच्छा, ये तय हो गया कि चले अब्दुल हबीब भाई करेंगे तो करेंगे। अब क्या करेंगे, तो फिर बात हुई कि क्यों ना कोई क्विज प्रोग्राम किया जाए। अच्छा, अजीब बात यह है कि प्रोग्राम बच्चों का और टाइमिंग मदनी मुज़ाकरे की भी बात की, यानी रात तकरीबन 11:30-12 बजे प्रोग्राम शुरू होगा। यानी आप खुद सोचे कि ये कैसा ऑकवर्ड टाइम था। लेकिन चूंकि एक तरकीब ये होती थी कि अमीर अहले सुन्नत लाइव मदनी मुज़ाकरा फैजान मदीना की मस्जिद में करते और फिर मिलाद हॉल में जो फैजान मदीना का बेसमेंट है वहां जाके अमीर अहले सुन्नत मदनी और फिर मदनी मुज़ाकरा करते। ये वो लाइव जो है ना, ये भी मिलाद हॉल में ही था, यानी उसी सेट पर फिर आप दूसरे में किया था। ठीक है जी। अच्छा, अब हुआ ये कि लाइव मदनी मुज़ाकरा अमीर अहले सुन्नत ने चूंकि मिलाद हॉल में करना था और खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में कुछ गैप आता था, तो वो गैप में अवाम बैठी रहे, उठ के ना जाए, तो कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए।
تو پھر اکبر بھائی اور ہم نے مشورہ کیا کہ چلیں بھائی سوال جواب بناتے ہیں اور بچوں کی ٹیمیں بناتے ہیں. اب ٹیمیں بنانے کے لیے میرا خیال ہم نے کراچی کی کچھ مدرسے اور جامعہ والوں کی ٹیمیں بنا لی. اس وقت دارالمدینہ لیا, مدرسۃ المدینہ لیا اور جامعۃ المدینہ لیا. ہم نے 3 شعبہ جات دعوت اسلامی کے کراچی کے لیے. یقین کریں یہ 12 سلسلے ہم نے تقریباً 11 کیے ہوں گے, بلکہ 12ویں شب شاید کیا نہیں کیا یاد نہیں ہے. 12ویں کو ہم نے فائنل کیا تھا, 12ویں رات کو فائنل کیا. بہرحال اس میں جو ہمیں رسپانس ملا اور اس میں جو لوگوں میں خوشی کا ایک سما بنا, تو کمال کی بات ہے کہ 12ویں کے بعد جب 11ویں کے 11 مدنی مذاکرے آئے تو ناظرین کی طرف سے بھی اور چینل کی طرف سے بھی آئے کہ 11 سلسلوں میں پھر ذہنی آزمائش کریں. یعنی ودن 2 منتھ ذہنی آزمائش سیزن 1 بھی ہو گیا, ذہنی آزمائش سیزن 2 بھی ہو گیا. بلکہ سچی بات ہے کہ 1 اور 2 میں تو یہ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کو سیزن کا نام دیں. بالکل ایسے آپ نے 11:30 بجے شروع کیا, اس کے بعد بھی یہ ماشاءاللہ اتنا چلا کہ 2 منتھس کے اندر آپ کو دوسرا سیزن کا ایک ہی مہینے میں 12ویں کے فوراً بعد 11ویں آتا ہے نا, یعنی 18 دنوں کے بعد ہی دوسرا سلسلہ کرنا پڑا. اور اس وقت تو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بعد میں بھی کبھی ہوگا, تو ہم نے پہلے کو بھی ذہنی آزمائش ہی کہا, دوسرے کو بھی ذہنی آزمائش کہا کہ چلو یہ نارمل سی بات ہے. پھر اس کے بعد یعنی 2011 میں 2 ہوئے, 2012 کے اندر ذہنی آزمائش اسی طرح ہم نے 2 کی, اور وہ تھوڑا گیپ کے ساتھ کیے, غالباً 6 مہینے کے گیپ سے ہم نے کیے. اور اس میں ہم نے سیزن 3 کیا, سیزن 4 کیا. سیزن 4 میں تھوڑی سی عجیب سی تبدیلی آئی, وہ کچھ وجوہات تھی کہ اس میں میں نے سٹیپ ڈاؤن کیا. میں نے سیزن 4 نہیں کیا, بلکہ ہمارے عابد باپو نے سیزن 4 کیا, اور وہ دوپہر کے اوقات میں کیا کیونکہ بچوں کے ٹائمنگز دوپہر کو زیادہ بچے دیکھتے تھے. تو بہرحال وہ ہوا, اور وہ اس کے پیچھے بہت ساری باتیں. پھر اس میں سیمی فائنل میں مجھے بلایا گیا کہ آپ آ کر سیمی فائنل کریں کچھ دیر کے لیے. میں اس میں غالباً فائنل میں آیا, فائنل میں سیزن 4 ہو گیا. اب یہ طے ہوا کہ اب سیزن 5 سے بڑوں کا ذہنی آزمائش ہوگا, اور یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا اکبر بھائی کو. اور یاد ہے ہم یہ سوچ کے پریشان ہو گئے تھے کہ بڑوں کو کون دیکھے گا. یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ سلسلہ مقبول اس لیے ہے کہ بچے اتنا اچھے جواب دے رہے ہیں, بچوں کی تیاری اتنی شاندار ہے, اور بچوں کا ایک انداز بھی ہوتا ہے نا. 4 جو آپ نے سیزن کیے تھے وہ صرف اور صرف بچوں کے کیے تھے, اس سے پہلے بڑوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا. اچھا, یہ بہت زیادہ باتیں آئیں کہ آپ بڑوں کا کریں گے سلسلہ بیٹھ جائے گا, یہ سلسلہ آپ نہیں اٹھا سکیں گے. یعنی ہم واقعی چیلنج تھا ہمارے لیے, کیونکہ سچی بات یہ کہ بڑے تیاری کر لیں تو کیا کمال کیا. صحیح, اصل تو کمال یہ تھا کہ بچے اشعار پڑھ رہے ہیں, بچے اتنا کانفیڈنٹلی جواب دے رہے ہیں, ہوتا تھا بچوں کا انداز. ہمارے پاس وہ بچے بھی ہیں ناظرین, آپ کو بچے بھی ہم دکھائیں گے جب بڑے ہو گئے, وہ بچے بھی آج ہم نے بلائے ہیں. تو اب یہ بہت چیلنجنگ تھا کہ جناب سیزن 5 کیسے پاپولر ہوگا. لیکن آپ یقین کریں, مجھے یاد ہے جب ہم نے سیزن 5 کیا اور اس کا جو فیڈ بیک آیا, اور اس میں ہم نے شاید شعبہ جات شامل, ہم نے پہلی بار پھر دعوت اسلامی جامعہ مدرسے کو چھوڑ کر ہم نے شعبہ جات کر لیے. اس میں ہم نے دعوت اسلامی کے تقریباً 10 12 15 شعبہ جات شامل کر لیے. مدنی انعامات کا شعبہ, تو جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ کی ٹیم بنی, ایک عجب سما بنا. پھر 20 سے زائد شعبہ جات, اور ہم نے اس کا فائنل پہلی بار صحن میں کیا. پہلی بار ہم نے یہ بھی تجربہ کیا کہ ہم عالمی مدنی مرکز کے صحن میں جا کر ایک بڑا پروگرام کریں. یہ مجھے اندازہ ہے, جو پروگرام کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیونکہ ایسا کبھی دعوت اسلامی کی تاریخ میں, مدنی چینل کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ ایک شو جو ہے اس طرح پبلکلی گراؤنڈ میں جا کر ہو رہا ہے. آپ کے لیے بھی چیلنج تھا اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم کے لیے بھی چیلنج ہوگا نا, سب کے لیے. اسٹوڈیو سے نکل کر وہ صحن میں آ گئے. اب وہ ساری گرافیکل, یعنی پہلی بار PCR جو ہے وہ ہمیں نیچے لے کے جانا پڑا جہاں ساری ایڈیٹنگ مشینیں لگی. یہ سب چیلنج تھا, مگر اس نے جو ماشاءاللہ کہتے نا کہ پاپولیرٹی کے جو ریکارڈ توڑے, جو دنیا بھر سے میسج آئے, جو خوبصورتی ہوئی, اور وہاں سے ایک نیا سفر ذہنی آزمائش کا شروع ہوا کہ اب جناب ہمیں یہ ہمت بڑھ گئی کہ ہم بڑوں کا ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں عبدالحبیب بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے کلام اسپیشلی طور پر ذہنی آزمائش کے لیے کب سے شامل کیا؟ ہاں, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے یہ بھی 4-5 کے بعد ہی ہوا. 3 میں ہوا تھا, 5 میں نہیں, 3 وغیرہ کے اندر تو نہیں تھا. نہیں, یہ 5 میں ہوا, یہ سیزن 5 میں ہوا. یعنی ہمیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیزن بھی جو ہے نا ہم نے شاید سیزن 3 یا 4 سے کہنا شروع کیا. سیزن 3 سے کہنا شروع کیا. 1 اور 2 پہلے آپ ذہنی آزمائش کرتے 1 2 3 کچھ بھی نہیں. ہمیں تھا کہ اب ہمیں لگا کہ ہر سال کرنا ہے, تو پھر پتا کیسے چلے گا کون سا والا ذہنی آزمائش ہے. تو پھر 3 کیا, 4 کیا, اب سیزن چلتا رہا. 5 کے بعد پھر اس کو ایک الگ جہت مل گئی, ہمیں یہ ریلیکسیشن مل گئی کہ جناب اب ہم جو ہے نا اس کو اچھے پیمانے پر کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس گراؤنڈ بڑھ گیا کہ بڑے تو بڑے ہر جگہ سے مل جائیں گے. پھر سیزن 6 جو تھا, میرا خیال ہے ہم اس میں شہروں کی طرف گئے کہ اب ہم نے پہلی بار شہروں کا مقابلہ کیا, کہ ہم نے سٹیز بلا لی, اور یہ ایک اور جہت بن گئی کیونکہ پورے شہر کی طرف سے جو ہے نا. اچھا 7 میں ہوا, 6 بھی شعبہ جات کا کیا, 5 اور 6 شعبہ جات کا کیا. 7 سے جو ہے نا ہم نے ایک الگ رنگ دیا کہ کیوں نہ شہروں کا مقابلہ کرا دیا جائے.
اور اس کے بعد ایک اور یوں سمجھے کہ اس کا انداز ہو گیا کہ پورا پورا شہر سپورٹ کرنے لگا. ایک دعوت اسلامی والے ہی تھے شریکیاں دیگر بھی. اس میں پھر ہم نے پھر دروازہ کھولا کہ جب شہروں میں گئے تو ہم نے چاہا کہ کیوں نہ اب تاجران بھی آئیں, اب بینکر بھی آئیں. ہاں, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ شروع ہوا 7, 8, 9, 10 اور اب جا کے پچھلے 2-3 سالوں سے ناظرین ہم نے یہ بھی طے کیا کہ سال میں ایک ہونا چاہیے, اور مہینہ بھی ہم نے فکس کر لیا, کیونکہ ہم نے یہ سوچا, یہ بھی آپ کو شاید پہلی بار میں چینل پہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ جانتا ہے اس کے پیچھے بھی نیت کیا ہے, کہ ہم نے بہت غور کیا. نارملی جو پرفارمرز ہوتے ہیں نا, اکبر بھائی کو پتا ہے کہ جو پرفارمر ہوتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا سلسلہ پیک مہینے اور پیک ٹائم میں چلے, اور پیک ٹائم نارملی ویکینڈز ہوتے ہیں, جمعہ, ہفتہ, اتوار. تو ہم نے بہت غور کیا کہ جمعہ, ہفتہ, اتوار ویورشپ بہت اچھی ہوتی ہے. نگران شورا کا سلسلہ, مدنی مذاکرہ, اتوار کو مدنی مکالمہ, اور بہت ساری نئی زبردست چیزیں, مفتیان کرام. کیوں نہ وہ جو 4 دن ہیں جو ڈاؤن ہے, جس میں کوئی بڑا ایونٹ بھی نہیں ہے اور لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں, بڑا پروگرام بھی نہیں ہے اور ویورشپ بھی اتنی نہیں ہے. اسی طرح اگر مہینوں کو دیکھیں تو مہینوں میں رجب, شعبان, رمضان, ربیع الاول, ربیع الثانی, یہ تو ہمارے بڑی راتوں کے مہینے. مدنی مذاکرے چینل کو ویسے ہی اٹھا دیتے ہیں, اسلامک تہوار آتے ہیں. تو ہم نے غور کیا کہ 2 مہینے, ہماری میمنی میں کہتے بھی ہیں پہلا خالی اور دوسرا خالی, جمادی الاول اور جمادی الاخر کو پہلا خالی اور دوسرا خالی, کے ان 2 مہینوں میں کوئی بڑی رات نہیں ہوتی. تو ہم نے سوچا یہ خالی مہینے بھرنے ہم نے, کیا بات, اور ہم نے یہ ٹارگٹ لیا کہ اب یہ 2 مہینے وہ ہیں جو چینل میں بظاہر کوئی بڑا پروگرام بھی نہیں آتا, اور دن بھی وہ لیتے ہیں ہم جو ویکینڈز نہ ہوں, تاکہ ہم ان خالی جگہوں کو فل ان دا بلینکس کریں. اور یہ چیلنج تھا ہمارے لیے کہ ہم اس میں ویور کو بٹھائیں, اس میں مدنی چینل کو اللہ کی رحمت سے اوپر لے کے جائیں. اور الحمدللہ میری مجلس نے, اور جس طرح دن رات یہ کوشش کرتے ہیں, آپ سب کی محبت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات کو ہم سلسلہ کرتے ہیں, اور الحمدللہ سلسلہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ وہ سارا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے آپ کو کہا بتاؤں. اب چلتے ہیں ناظرین, ہمارا سلسلہ ہم نے کیوں کیا, میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. ویسے تو ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین مدنی چینل کے سلسلوں سے سیکھتے ہیں, گھر بیٹھے علم دین سیکھتے ہیں. ہمیں کالز آ رہی ہیں کہ ہم نے چینل یہ سلسلہ دیکھ کر بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا, بچے کو عالم بنانے کی نیت کر لی, ہم نے جناب فلاں نیت کر لی, کوئی مدینے کا سفر کر بیٹھا, کسی نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی, کوئی چینل سے جڑ گیا, کسی نے داڑھی رکھ لی, امامہ پہن لیا. ماشاءاللہ یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں باہر ہیں. میں صرف آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے سے جو لوگ جوائنٹ ہوئے ان لوگوں کو آگے جا کے کیا کیا ماشاءاللہ برکتیں ملی. تو یہ ہمارا سلسلہ جس میں ہے. تو پہلے چلتے ایک چھوٹا سا مدنی منا سیزن 1 میں ہمارے پاس آیا تھا, اور سیزن 1 یہ ہمارا بھی پہلا تجربہ, ان کا بھی پہلا تجربہ, اور سیزن 1 کے وہ ونر بنے, وہ ٹیم آگے بڑھی. وہ بچہ کون ہے بعد میں بتائیں گے, پہلے آپ کو اسکرین پر سیزن 1 کے فائنل کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. ذہنی آزمائش کا آج فائنل مقابلہ ہے, اور آج ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ بغدادی اور دارالمدینہ بغدادی کے طلباء موجود ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارے آقا سے کیا رشتہ ہے, اور عمر میں حضرت عباس پیارے آقا علیہ السلام سے کتنے بڑے تھے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال زائد تھی. جواب بالکل درست ہے. جی جناب, 10 کے 10 سوالات کے صحیح جوابات دیے ہیں جامعۃ المدینہ بغدادی والوں نے. اور آپ کو پہلا اشارہ دیا جائے. پہلا اشارہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. دوسرا اشارہ یہ ہے کہ ان کا مزار بغداد معلیٰ میں ہے. اگر آپ مجھ سے تیسرا اشارہ پوچھتے تو میرا اشارہ ہوتا کہ توبہ سے پہلے وہ شرابی تھے. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک طرف پہلی باری میں جواب صحیح دے دیا گیا, اور دوسری طرف تھوڑی سی جلد بازی کر لی. یہ جنت البقیع مکے میں ہے, صحیح. جنت البعالی مکے میں ہے, صحیح. مرکز الاولیاء ملتان کو کہا جاتا ہے, غلط. ترجمہ کنز الایمان امام اعظم نے نہیں لکھا, صحیح. امیر اہل سنت 26 صفر کو پیدا ہوئے, غلط. ریپڈ راؤنڈ تھا, 12 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے. نمبر آ چکے ہیں سامنے. جامعۃ المدینہ بغدادی کے 37 نمبر ہیں, اور دارالمدینہ بغدادی کے 28 نمبر ہیں. وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے, وہ سلطان والا ہمارا نبی. جی, یہ 2 نمبر بھی جامعۃ المدینہ والوں نے حاصل کر لیے ہیں. بہت لمبا فرق ہو گیا. جامعۃ المدینہ والے 59 نمبر پر پہنچ کر انہوں نے ذہنی آزمائش کا آج فائنل کا مقابلہ جیت لیا ہے. آئیے اب انشاءاللہ ہم ہمارے ان طلباء کو فتاوی رضویہ شریف جو ہزاروں روپے مالیت کا ہے, وہ ہر طالب علم کو پورا سیٹ دیا جائے گا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے سے مدنی منع تھے, میں بھی کچھ چھوٹا ہی تھا. تو بہرحال اب جو ہے یہ جو میرے دائیں طرف اسامہ بھائی بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ یہ اس زمانے میں اس زمانے میں بھی ذہین تھے, اب بھی ذہین ہیں, لیکن اس زمانے میں انہوں نے ہمیں بڑا انسپائر کیا. اس بچے نے
آپ کون سی ٹیم جامعۃ المدینہ کی طرف سے آئے تھے؟ جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ فیضان بخاری بغدادی مکی اس طرح. اچھا اس وقت صحیح ہے. لیکن آپ پڑھتے تھے جامعۃ المدینہ فیضان بخاری میں، اور آپ استاد تھے اس زمانے میں؟ میں استاد تھا. اور جب آپ نے یہ شروع کیا تھا نا تو جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا اتفاق ہوا کہ انہی دنوں میں جامعۃ المدینہ کی چھٹیاں جو ہے وہ اپنا ہو گئی تھی. تو وہ یعنی طلبا یعنی ان سے رابطہ کرنا نا یہ بھی ایک بڑا جو ہے وہ اپنا چیلنج تھا. جی دارالمدینہ کی بھی چھٹیاں، مدرسۃ المدینہ کی چھٹیاں، تو ابتدائی جو پہلا جو ہے وہ اپنا تھا. تو آپ نے جیسے ابھی یہ سارا بتایا نا، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود یاد ہے وہ پہلا سیزن جب شروع ہوا تھا. آپ کو تو ہم سوالات دے کر نا، اس وقت تو کوئی مجلس وغیرہ کا تو ایسا تھا نہیں. میں تو خود آڈینس میں بیٹھ کر نا وہ گرل کے پیچھے، یعنی مجھے خود اتنا ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ جب وہ مطلب بالکل آخر میں پھنستا تھا نا. اور یہ تو یوں سمجھو کہ پھر پہلا سیزن ہوا، دوسرا سیزن مذاق میں تو سیریس ہی جو ہے وہ اپنا سب کچھ ہو گیا. اور میں آپ کو جو ٹیکنیکل ٹیم کا میں آپ کو بتاؤں عبدالحبیب بھائی، یہ اس وقت آپ جو بزر یہاں کر رہے ہیں نا، یہ ہم نے سیزن 2 میں جو ہے وہ اپنا شروع کیا. تو جب ہم نے یہاں کے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے اس طرح بزر جو ہے وہ بجانا، کیونکہ پہلے سیزن میں یہ تھا کہ سوال کا جواب جو دے گا نا وہ مدینہ بولے گا، تو اب وہ اس میں کنفیوژن ہو جاتی تھی. تو اب جب ہم نے یہاں کہا، انہوں نے کہا یار ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں ایک وقت میں جو ہے وہ بزر بجائیں گے. تو اس وقت ہمارے جو ایڈیٹر اس وقت نعمان بھائی ہیں، جو ایک سلسلہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں، وہ اس وقت ہمارے پاس تھے. وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ الیکٹریشین بھی تھے. انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو، میرے کو سارا سامان لا کر دے دو، میں آپ کو خود بزر بنا کر جو ہے وہ دیتا ہوں. تو انہوں نے پھر یہ بزر جو ہے وہ بنایا اور بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا یہ ہو، کیونکہ ہم لوگوں نے نہیں کیا تھا. اور جو یہ ٹیم تھی یہاں کی، انہوں نے بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں کیا. بہت ساری چیزیں ٹیکنیکلی بھی وہ ہوئی جو پہلے چینل میں نہیں ایسا. اور پھر اب ریپلے دیکھیں، ریپلے جو دیگر جگہوں پہ دکھایا جاتا ہے ان کے پاس پوری ایک ٹیکنالوجی ہے. آپ ابھی بھی ہمارا جو طریقہ کار دیں گے نا، یہ سیدھا یہ دیسی طریقہ مطلب ہے. ہم جس طریقے سے آپ اگر دیکھیں گے، ہم جس طرح ریپلے، تو ہم نے دیکھا یہ ریپلے ہم کیسے جو ہے وہ دکھائیں. تو پھر ہم نے ایک ماسٹر کیمرہ جو ہے نا وہ ہم نے کیپچرنگ فائل پر جو ہے وہ اپنا ڈال دیا. اور وہ جیسے ہی آپ کہتے تھے تو ہم اس فائل کو کٹ کر کے اس کو ٹائم لائن پہ رکھے، اور آج تک ابھی تک وہ اسی طریقے سے فیضان ریپلے وہی ہے جو آپ نے کیا ہوا ہے. اچھا وہی. اچھا اب ہوا کیا، یہ اسامہ جو ہے یہ ماشاءاللہ سیزن 1 میں جیتے. اسامہ کے بھی ایکسپیرینس پوچھتے ہیں، لیکن آج اسامہ کہاں ہے؟ اچھا سیزن 1 میں جیتے بھی، سیزن 2 میں بھی آئے آپ لوگ؟ سیزن 3. اچھا 2 میں نہیں آئے. 2 تو صرف حیدرآباد کا تھا غالباً. اچھا پھر 3 میں یہ لوگ آئے، اور جب 3 میں جب یہ آئے تو ان اسلامی بھائیوں نے پھر فائنل میں پہنچے، اور پھر فائنل تک پہنچنے کے بعد بڑے کروشل طریقے سے جا کے یہ پیچھے رہے، یعنی لاسٹ مومنٹ پہ جا کے فائنل میں پیچھے رہے. اب وہ کیسے ہوا وہ آپ کو 3 پہ جا کے بتائیں گے. 3 والا بچہ بھی ہمارے پاس ہے، بلکہ ایک نہیں 2 بچے ہیں، اور وہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، کہاں تک پہنچ گئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اسامہ کیسا ایکسپیرینس تھا زندگی کا؟ وہ اس وقت عمر کیا تھی آپ کی؟ ایج 12 سال یا 13 سال ہوگی غالباً. آج آپ دس نظام میں کہاں تک پہنچ گئے؟ دس نظام الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. تدریس کر رہا ہوں جامعۃ المدینہ کے اندر، اور اس کے بعد یہاں پر چینل ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کا استاد بن گیا وہ بچہ جو سیزن 1 کا فائنل جیتا. آج عالم بنانے والا بن گیا. ابھی بھی ان کی عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک اور خوبصورت بات جو میں بتاؤں کہ یہ صرف استاد نہیں بنے جامعۃ المدینہ کے. آج سیزن 11 کے مجھے بہت سارے لوگ ملے کہ جناب سیزن 11 کے سوالات بڑے کمال کے ہیں. صبح ہماری بھی بات ہو رہی تھی، ان سوالات کے پیچھے جو مائنڈ ہے وہ اسامہ کا ہے. یعنی اسامہ نے ماشاءاللہ اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوں گے، انہوں نے ماشاءاللہ پورا سال محنت کی. یقیناً ہمارے عمران بھائی جو ہیں ماشاءاللہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے، ان کا بڑا کردار ہے. لیکن ایک ٹیم ڈیولپ کرنا اور پھر ایسا بچہ، کیونکہ ہمیں فائدہ یہ تھا کہ اسامہ کو بہت تھوڑی بات مجھے بتانی پڑتی ہے، کیونکہ یہ ذہنی آزمائش کی پروڈکٹ ہے. ان کو پتا ہے ذہنی آزمائش چلتا کیسے ہے، تو سوال کیسے ہونے چاہیے، کیا ہونا چاہیے. تقریباً ہر روز یا ہر دوسرے دن سیزن 11 کے جتنے ہمارے مقابلے ہوتے تھے، اسامہ اور ہم بیٹھتے تھے، ہماری پوری ٹیم بیٹھتی ہے، اور ہم سوال نئے کیا لانے ہیں، سیگمنٹ نئے کیا لانے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آج سیزن 11 کی جو کامیابی ہے، یہ آپ کو اس کے سوالات اور سیگمنٹ بہت پسند آئے ہیں. سیزن 1 میں آنے والا بچہ جو ہے آج ماشاءاللہ سیزن 11 کے سوالات کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے ماشاءاللہ ہمارے اسامہ بھائی، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. اب بات چلی اسد اکبر بھائی، آپ ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ آپ بھی اس زمانے میں بھی ساتھ تھے. ایک اور خوبی جو ذہنی آزمائش کی میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جو مجھے بہت بہت اس کی خوشی ہے کہ اللہ کی رحمت سے، صرف اللہ کی رحمت ہے، اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم میں، امیر علیہ سنت کی برکتیں ہیں کہ بہت سارے، نہ کہوں تو شاید سینکڑوں میں یہ تعداد پہنچ جائے گی، کہ بہت سارے عاشقان رسول وہ تھے جنہوں نے زندگی میں پہلی بار مدینہ شریف دیکھا تو وہ ذہنی آزمائش کی برکت سے دیکھا. کیا بات، اس کی آپ بہت بڑی فہرست. اچھا سیزن 1 کے اختتام پر بھی آپ کی ٹیم گئی تھی مدینہ شریف؟ نہیں، اس وقت تو ہمارے بڑے تھوڑے انعامات تھے. کیا انعام؟ فتاوی رضویہ شریف دیا. فتاوی رضویہ شریف ہم نے دیا تھا. اچھا بڑے سے بڑا انعام یوں کہا جائے کہ فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت، اس طرح کی کتابیں تحفے میں تھی. اچھا میرا خیال 3 تک ایسا ہی رہا.
नहीं में जाकर फ्री में टिकट था, फ्री में टिकट था, फ्री में हमने ऐलान किया था। जी जी। अच्छा अच्छा। फ्री में फाइनल जीतने वालों को फतावा रज़विया भी दिया गया था और मदीने के टिकट। क्या बात, क्या हुआ था वो। हाँ, आइए सीजन 3 चलते हैं। उसामा की टीम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, उस वक्त आप फिर जामिया की तरफ से आए थे या कराची की तरफ से? कराची की जो टीम विनर थी ना, फर्स्ट जो सीजन की विनर और सेकंड सीजन की विनर, उनको एजाजी तौर पर लिया गया, एजाजी तौर पर शामिल। अच्छा अच्छा, यानी ये कराची की नुमाइंदगी एक तरह से करते हुए पहुंचा। आप लोग फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे थे? फैसलाबाद नहीं तो फैसला हमने 3 में शहरों का मुकाबला किया था। 3 में शहरों का था और हर शहर की 2-2 टीमें थी। अच्छा हाँ, तो वो यूं मक्की और मदनी टीमें होती। अच्छा जनाब, यानी 3 में शोभाजात हम बाद में 4 में गए, लेकिन पहले 3 में हमने शहरों का एक तजर्बा किया था। ये बच्चों में भी एक शहरों का तजर्बा हुआ, बड़ों में बाद में हुआ। तो बहरहाल फैसलाबाद और कराची का मुकाबला कराची के स्टूडियो में, मुझे वो मंजर याद आ रहा है कि वो आखिरी सवाल पर जो कैफियत बनी थी और शायद वो एक मैसेज आया था जिसने पासा पलट दिया था, वो हुआ ये यूसुफ भाई कि पहले तो आप उसका मंजर देखें ना, ताकि वो बच्चे कौन से थे उस फाइनल फैसलाबाद की टीम में, फिर आते हैं, फिर आपको बताते हैं। आइए चलते हैं सीजन 3 का फाइनल आपको बताते हैं। फैसलाबाद से आए हुए हमारे तलबा बड़े मुकाबलों में अब तक ये टीम अनबीटेबल है, किसी मुकाबले में भी ये पीछे नहीं रहे। चलते हैं आज आपको दिखाते हैं कि हमारे इन तलबा ने ज़हनी आजमाइश सिलसिले फाइनल के लिए तैयारी की तो कैसे की। मज़ार शरीफ बड़ा वाज़े हो चुका है। अजीजुद्दीन मक्की, अगर सही हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी मिल्क में 500 शहर थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आसिफ भाई के वालिद साहब उन्होंने अपने तासुरात दिए हैं। बात कर रहा हूँ मोहम्मद आसिफ के वालिद साहब। हमारे बच्चे को अल्लाह ताला कामयाबी इंतखाब कीजिए, बहुत करीब पहुंच गए हैं। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब सही दे दिया है। सफर है मगर अकेले, इमाम ज़ैनुल आबदीन करबला में शहीद हुए। गलत। आपने कहा गलत। आखिर हसद होता क्यों है? हसद कहते हैं बुनियादी तौर पर 7 वजूह से होता है। बुग़्ज़ और अदावत, खुद साख्ता इज़्ज़त के फौत होने की वजह से, तकब्बुर, एहसास कमतरी, मनपसंद मकासिद का फौत होना, हुब्बे जा, कल्बी खबासत। इन्होंने पूरा जवाब सही दे दिया है। जितने मुकाबलों में हिस्सा लिया कि लगातार जीतते हुए आज फाइनल में पहुंचे हैं। फैज़ान मदीना लंदन। इनका कहना है ये फैज़ान मदीना लंदन है, ये लंदन का फैज़ान मदीना है। सरदाराबाद वालों ने एक साथ 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। आइए आतिफ भाई के वालिद साहब क्या कहते हैं आज के सिलसिले के बारे में, उनके क्या तासुरात हैं वो सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पीर मुर्शिद का नजर करम, मेरा बेटा फाइनल में पहुंच गया है। ये सब पीर मुर्शिद का करम है और दावत इस्लामी का करम है। समझाइए मगर इशारों से। रोने वाला पत्थर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जरा आतिफ दोबारा इशारा कीजिए। ओए होए, रोते रोते उठा के पत्थर मार दिया है, रोने वाला पत्थर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चादरें उतारी जा रही हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे चलें, कुछ एहराम के अंदाज में चादर पहनी है। वाकई इशारा बहुत जबरदस्त किया, लेकिन टाइम खत्म हो गया। मुफलिसो लाचार। पहले तो बैल फैसला करेंगे किसने बजाई है और फिर शेर किसने सही पढ़ा है। सरदाराबाद वालों ने अपने सर पकड़ लिए हैं। आखिरी सवाल, उसका जवाब वो भी रिप्ले पर, और ये फैसला करेगा ज़हनी आजमाइश का फैसला किस तरफ जाना है। जी, बाबुल मदीना वालों ने कुछ पहले बैल बजा दी है। मुफलिसो लाचारो खस्ता हाल हूँ, मखज़ने जुदो अदा फरियाद है। मुखलिसो लाचार खस्ता हाल हूँ, मखज़ने जुदो अता फरियाद है। एक और यू टर्न आया है हमारे मुकाबले में, जो इंशाल्लाह हमारी मजलिस के अराकीन बताएंगे। सवाल ये था कि उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका अलैहिस्सलाम की खाला थी जी, तो इन्होंने कहा था कि गलत, जबकि जो है ना वो अपना ये सही है, जो है ना वो अपना वो सरकार अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन थी। ये सही जवाब है। खाला जो है ना हमारी मजलिस की तरफ से हमने इनके जवाब को गलत करार दिया और यही इनका सही जवाब था जी, जिसकी वजह से इनको 1 नंबर दिया जाएगा। जी जी।
اب اس اسکور بورڈ کے حساب سے دونوں طلبہ قریب آئے میرے، آج کے اس مقابلے میں 1 نمبر سے فاتح قرار پا رہے ہیں ہمارے سردار آباد کے طلبہ۔ جی ناظرین، یہ ذہنی آزمائش آج صرف سانسیں بے ربط نہیں کرتا، یہ آج ہمیں ٹینشن میں مبتلا نہیں کرتا، یہ شروع سے اس کی ریت رہی ہے۔ ہوا یہ کہ جو مجھے یاد ہے، آپ لوگ کنفرم کریں گے کہ اسامہ بھائی کی جو ٹیم تھی اس میں امتیاز بھائی کے بیٹے حمزہ بھی تھے غالباً، یہ لوگ بڑے وہ تھے، فیورٹ تھے، ایک تو یہ ونر تھے سیزن 1 کے، یعنی ونر کے طور پہ ان کو لایا گیا تھا، تو سب کو لگتا تھا یار یہ اوپر جائیں گے، اور واقعی یہ آگے تھے۔ تو سوال جواب چلتے 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 ہوا یہ کہ آخری سوال ہو گیا اور غالباً نمبر برابر ہو گئے۔ اچھا، نمبر برابر ہو گئے، لیکن مجھے اس دوران قاری سلیم صاحب کا میسج آیا کہ فیصلہ آباد کی ٹیم نے ایک جواب درست دیا تھا، ہم نے اس کو غلط قرار دے دیا تھا۔ اب دوران سلسلہ پتہ نہیں میں نے کیسے میسج دیکھ لیا، اور ادھر جناب یہ ہوا یہ کہ پھر میں نے فوراً مجلس کو بھیجا میسج، اب یہ رو رہے ہیں دونوں نا، اچھا یہ سمجھ رہے ہیں کراچی والے جیت گئے ہیں، اچھا فیصلہ آباد والے رو رہے ہیں، آپ نے منظر بھی دیکھا ہوگا ناظرین کہ یہ ہار چکے ہیں۔ اب سڈنلی یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں جناب، ہوا یہ کہ یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے اور مقابلہ جو ہے وہ تبدیل ہوگا، اور پھر ہم نے اعلان کیا کہ کراچی کی جگہ فیصلہ آباد جیتے ہیں، اور غالباً پھر کراچی والوں کو بھی عمرے کا ٹکٹ آ گیا تھا، عمرے کا ٹکٹ ان کو بھی آ گیا تھا، تو مجھے یہ تسلی ہو گئی تھی کہ یار کسی کو مدینے جگا کر ہم نے منع کر دیا، تو ماشاءاللہ دونوں ٹیموں کے لیے مدینے کا ٹکٹ آیا، اور یہ میرا خیال ہے پہلا اسٹارٹ تھا مدینے کے ٹکٹ کا، جو ہے نا کہ اعلان ہو چکا ہے، جیت چکی ہے وہ، یعنی تو وہ جو آپ نے بھیجا نا قاری سلیم صاحب، پھر میرا قاری سلیم صاحب سے رابطہ ہوا، تو اچھا میں ادھر محفل چلا رہا ہوں اور پیچھے یہ مذاکرات چل رہے ہیں قاری صاحب سے فون پہ، جا کر جو ہے وہ اپنا چیک کیا گیا باقاعدہ نا کہ ہاں یار یہ تو ہو گئی ہے، پھر میں خود ہی آیا تھا منچ پر جو ہے وہ، میں نے کہا آپ آ کے وضاحت کریں، پھر یہ منچ پر آئے، منچ پر آ کر انہوں نے وضاحت کی۔ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ دیکھیں میرے لیے بہت بڑا یہ معاملہ تھا کہ یار ایک تو اچھا سب چیزیں لائیو ہو رہی تھی، نارملی یہ بھی میں آپ کو ناظرین بتاؤں کہ جو کوئز پروگرام ہوتے ہیں نا سوال جواب والے، وہ لائیو نہیں ہوتے، وہ ریکارڈڈ ہی ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کوئز پروگرام دیکھ لیں، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم لائیو کرتے ہیں، تو لائیو میں بہت زیادہ کیور کرنا پڑتا ہے، بہت خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو جائے، ہو جاتی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہم معافی بھی مانگتے ہیں طلبا سے کہ لائیو میں ہو گیا معاف کر دو، واپس تو نہیں لا سکتے اس کو، تو بہرحال نیت یہی ہوتی ہے۔ اور مجھ پر سب سے زیادہ پریشر پتا ہے کب ہوتا ہے اکبر بھائی، یہ بھی چلیں آج بتا دیتا ہوں، جب جی کراچی کی ٹیم ہوتی ہے نا منچ پر، مجھ پر بڑا پریشر ہوتا ہے، کراچی والے جیت گئے، تو کراچی والے کمیشن دیتے ہیں آپ کو؟ نہیں دیتے، کراچی والوں کا پریشر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جیت گئے اور سامنے والے، اچھا میں یہ چاہتا تھا، میں ان کو کہتا تھا اللہ کرے کراچی جیتے نا تو مارجن سے جیتے، 2 4 6 نمبر سے جیتے، 1 نمبر سے آخری سوال پر جا کے جیتیں گے تو کل کسی کے ذہن میں شیطان وسوسہ نہ ڈالے۔ بلکہ اچھی طرح یاد ہو اکبر بھائی کو کہ ایک بار میرا بیٹا جو ہے وہ کسی ٹیم میں آیا تھا، میں کہتا تھا میری دعا ہے اللہ کے بچہ کہ یار یہ نہ جیت جائے، کہیں یہ فائنل جیت گیا تو یہ آ جائے گا کہ مشتبہ رضا یا مدنی رضا، مشتبہ رضا، وہ مجھے ناراض ہوتے تھے مجھ پہ، آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تمہیں مدینے میں ویسے ہی لے جاؤں گا، اگر تم جیت گئے نا تو میں کس کو جواب دوں گا کہ بیٹے نے، تو یہ بعض اوقات ایک نیوٹرل رہ کر کام کرنے والے پر پریشر ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ سیزن 3 ہوا آصف بھائی۔ اچھا اب عاطف اور آصف یہ دونوں اسی ٹیم کا حصہ ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، ان بچوں کو جب میں نے دیکھا تھا نا میں بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ فیصلہ آباد سے کراچی آ جائیے، پڑھتے وہاں تھے تو یہ کراچی آئے، اور آج کراچی میں جو بنے ہیں اس پر کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو ایک بڑا فخر ہوتا ہے۔ عاطف بھائی ماشاءاللہ 12 ماہ کا بھی انہوں نے سفر کیا، اپنے درجوں میں بھی پوزیشنز لیتے رہے، دور حدیث کے بعد آج ماشاءاللہ یہ جامعۃ المدینہ کے استاد بھی ہیں، ہماری ذہنی آزمائش کی ٹیم کا حصہ بھی پچھلے 2 سالوں سے ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ دوسرے آصف بھائی، 2 آصف بھائی تھے، دوسرے آصف بھائی کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسے دکھتے تھے سیزن 3 میں، یہ آج ماشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت پہنچ گئے، یعنی میرے کہنے پر انہوں نے تخصص کیا، میرا مان رکھا، میں نے کہا بیٹا آپ نے دورہ بھی کرنا ہے، آپ نے تخصص بھی کرنا ہے، مجھے نظر آتا تھا اس بچے کے اندر کہ کیا صلاحیت ہے، تو ماشاءاللہ تخصص میں بھی اچھے نمبروں سے پاس ہوئے، اور آج ماشاءاللہ یہ دارالفتاء اہل سنت میں بھی انہوں نے وقت گزارا، اور اب ماشاءاللہ یہ مجلس اساسہ جات میں، انہی سے پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ عاطف آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ پھر آصف، دونوں عاطف اور آصف جی۔ اس وقت شاید خامسہ درجے میں تھے جب ہم آئے تھے، تو پھر سادسہ میں جب ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہاں جب پھر ہم یہاں گئے، پھر دور حدیث، یہاں دور حدیث کی ایک آدھا سال پڑھ کے 12 ماہ میں چلے گئے، پھر اس کے بعد آئے دور حدیث کیا، پھر آپ نے کہا کہ تخصص فی الفقہ کریں، تو پھر تخصص فی الفقہ میں چلا گیا، پھر وہاں سے پھر ابھی تدریس کر رہا ہوں الحمدللہ، 2 سال ہو گئے تدریس کرتے ہوئے، اور ساتھ میں ایک مسجد میں امام بھی ہوں، کراچی کی ہی مسجد میں ماشاءاللہ امام بھی ہیں، ان کی مسجد سے بھی کافی تعریف ان کی ملتی ہے ماشاءاللہ، اور ساتھ میں الحمدللہ الگ کے سطح پہ جو ہے وہ ذمہ داری بھی ہے، الگ کے مشاورت میں بھی۔ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے کتنے سیزن میں حصہ لیا تھا؟ میں نے 3 سیزنوں میں حصہ لیا تھا، سیزن 3 میں، 7 میں اور 8 میں۔ ٹھیک ہے، 3 میں آپ جیت گئے، 7 8 میں کہاں تک گئے؟ 7 میں شاید پری کوارٹر تک گئے تھے، اور 8 میں کوارٹر فائنل تک گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اچھا عاطف، آصف بھائی آپ
کس زمانے میں آئے تھے, وقت کیا مصروفیات تھیں آپ کی, کچھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ہم فیصل آباد میں اور عاطف یہ ہم دونوں ہم درجہ ہیں, ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے, درجہ خامسہ میں نا. تو ایک ایکسپیرینس ہوا, ہم یہاں آئے تو سیزن 3 تھا, تو یوں مقابلہ ہوا, جیتے جیتے فائنل تک پہنچے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں آ جائیں باب المدینہ, تو یہاں درجہ ثابیہ میں آیا. اور پھر دورہ حدیث شریف ہوا, دورہ حدیث شریف میں پوزیشن ہولڈر شروع سے تھے, دورہ حدیث شریف میں بھی پوزیشن آئی. پھر اس کے بعد المدینہ العلمیہ میں دوران دورہ حدیث لگ گیا تھا, 1 سال المدینہ العلمیہ میں کام کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نہیں تخصص فی الفقہ کر لیں, تو آپ کے حکم پر تخصص فی الفقہ کیا, 2 سال کا تخصص فی الفقہ کیا. اس کے بعد تدریس بھی کی, اور ابھی بھی تدریس جاری ہے جامعۃ المدینہ کنز الایمان میں, 2 سال ہو گئے ہیں. اور ساتھ اب مجلس اثاثہ جات, ماشاءاللہ میری ہی مجلس اثاثہ جات جو دعوت اسلامی کی پراپرٹیز ہیں, ان پراپرٹیز کی شرعی سکیننگ جو کراچی کا شعبہ ہے اس میں بڑا کلیدی کردار اس وقت ماشاءاللہ ہمارے آصف بھائی کا, اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کل کے بچے آج ماشاءاللہ آگے بڑھے, اور کہاں تک ذہانت کو, جس کو کہتے ہیں ٹیلنٹ کو تلاش کرنا, ذہنی آزمائش سے میں دعوت اسلامی کا وہ ٹیلنٹ ملتا ہے کہ کمال ہے کہ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والا یا فلاں علاقے سے آنے والے میں اتنی ذہانت ہے, اور وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے. ایک مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جب ہمارا وہاں سردار آباد, پہلے تو یہ ہوتا تھا شہروں میں پورا ایک مقابلہ ہوتا تھا, پہلے آڈیشن ہوتا تھا, پھر وہیں کی ٹیمیں بنتی تھی, پھر ان ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوتا تھا, وہی ٹیمیں سلیکٹ ہوتی تھی. تو ہوا یہ کہ ہم 3 اسلامی بھائی تھے ایک درجے کے, میں, آصف بھائی اور ایک ہمارے وقار بھائی تھے. اب ہوا یہ کہ کچھ مدرسۃ المدینہ کے تھے, ہمیں ناظم صاحب نے کہا کہ آپ فیضان مدینہ چلے جائیں, وہاں سے کراچی سے وہ بچوں والے جو نا وہ عابد باپو آئے ہوئے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ عابد باپو آئے, بھاگے بھاگے فیضان مدینہ گئے, اور وہاں دیکھا تو آڈیشن ہو رہا تھا, ہم بھی بیٹھ گئے. تو وہاں باپو نے مجھ سے سوال یہ کیا تھا کہ یاد ہے مجھے کہ فیضان سنت میں کتنے ابواب ہیں, تو میں نے 4 بتا دیا. اب وہ یوں ٹیمیں بن گئی. اب ہوا یہ کہ میرے 2 درجہ فیلو, ایک آصف بھائی اور وقار بھائی, دونوں ایک ٹیم میں چلے گئے, اور ان کے ساتھ بھی دوسرے جامعۃ المدینہ کے ان کی ٹیم جو ہے نا وہ مضبوط ہو گئی. اب ہوا یہ کہ میرے ساتھ مدرسۃ المدینہ کے اور وہ بھی ناظرے کے 2 بچے تھے, اور میں اکیلا تھا. اب میں بڑا پریشان, یار یہ میری درجے والے اور یہ پڑھنے میں اچھے ہیں, اور میں ادھر اکیلا. تو اب میں تو میرے ڈائریکٹر جواد بھائی, میں نے ان کو بولا کہ یہ تو آپ نے غلط کیا کہ یہ اتنی مضبوط ٹیم بنا دی, اور میں تو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو جانا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں جانا تو آپ گھر چلے جائیں. اب خیر وہ یہ کہ چپ کر کے میں نے بولا ٹھیک ہے, اب موقع ملا تو ضائع کیوں کرے اس کو. اب وہ یہ کہ وہاں جب مقابلے ہوئے تو ان کی جو ٹیم تھی نا وہ ہار گئی. اچھا, ہار گئی. اب ہم, میرے ساتھ جو 2 مدنی منع تھے, اب جب ہمیں باب المدینہ کا ٹکٹ ملا تو ان تینوں حالات کچھ جو نا وہ باب المدینہ کے اپ ڈاؤن رہتے تھے. تو اب ان کے جو والدین تھے انہوں نے کہا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے. اچھا, تو یہ چانس پہ ٹکٹ ملا ان کو, اور میں پریشان ہو گیا اب کیا کروں. میں نے پھر اکبر بھائی سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا آپ آ جائیں, ہم آپ کو یہاں سے مدنی منع دے دیں گے. اب ظاہری بات ہے کہ انسان کی طبیعت یار پتہ نہیں کیسے دیں گے, پتہ نہیں میں جا کے کیا بنے گا, اتنی دیر سے آئیں گے. اور ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا تھا کہ باب المدینہ جائے گا اس کو مدینے کا ٹکٹ ملے گا. میں نے ان کو بولا کہ چلیں, انہوں نے تیاری کر لی, وہ جو دوسرے تھے نا وہ تیار نہیں ہوئے. تو یوں ایک اور 2 دوسرے فرحان بھائی تھے تیسرے ہمارے ساتھ, وہ بھی وہ دوسری ٹیم سے ہار گئے تھے, اور یوں تینوں کی ہماری ٹیم بھی نہیں. پھر ہم یہاں آئے. جب ہم یہاں آئے تو مجھے یاد ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے ہمارے جو استاد صاحب تھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ جیتیں گے تو مدینے کا ٹکٹ ملے گا. تو میں گھر سے نکل رہا تھا تو ابو شاید کہیں گئے ہوئے تھے, تو میں انتظار کر رہا تھا. تو ہماری ٹکٹ بھی تھی ٹرین کی, تو امی نے بولا کہ آپ چلے جاؤ, لیٹ ہو جاؤ گے. اب میں گھر سے نکلا جیسے تو ابو آ گئے. تو میں نے ابو کو ملا اور ہاتھ چھومے اور کہا کہ ابو میرے لیے دعا کیجیے گا, اگر جیت گئے تو آپ کو مدینے لے کے جاؤں گا. تو ابو نے مجھے نا ماتھا چوم کے کہا بیٹا آپ جیتو گے اور انشاءاللہ مدینے بھی جاؤ گے. اب وہ جو تھی نا وہ دل کی خوشی بھی تھی. جب ہم یہاں آئے تو پھر مطلب تیاری بھی ایک عجیب طریقے سے کرتے تھے, ایک دوسرے سے چھپ جاتے تھے کہ یار وہ تیاری کرتا نا ہمیں دیکھ لے, اور مطلب ایک اپنا انداز اور کیفیت بچپن بھی تھا نا. اچھا, عاطف جو مدینے پہنچے یہ بھی ایک الگ اسٹوری ہے اکبر بھائی. ہمارا پورا قافلہ چلا گیا اور عاطف بھائی کا شاید ویزا لیٹ ہو گیا یا پتہ نہیں ڈاکیومنٹس کا پرابلم تھا, تو عاطف بھائی پیچھے مدینے آئے. یعنی ہمارا بہت سارا سفر گزر گیا. اچھا, اس کے بعد شاید والد صاحب کے ساتھ ہی آئے یا والد صاحب بعد میں آیا. ہاں, والد صاحب آگئے تھے, پیچھے عاطف ہمیں جوائن کیا. پھر ہمارے آنے کے بعد بھی کچھ ٹائم یہ مدینے شریف میں رہے. اچھا, اور ایک فیئر ہمیں یہ بھی تھا کہ جب ان کی ٹیم سامنے آئی نا تو انہوں نے کہا کہ بھائی 2 طلباء کرام ایسے ہیں جو خامسہ کے اندر ہیں. خامسہ میں ساری کتابیں عربی میں, اور ہم نے عربی کتاب دیکھی نہیں تھی. ہم لوگ غالباً ثانیہ میں پہنچے تھے. میں بولا یہ تو بڑے ذہین ہوں گے, ساری عربی کتابیں پڑھتے ہیں. ایک یہ فیئر, اور پھر یہ ہم سے کافی مطلب عمر میں بھی بڑے, ہاں, وہ لگ بھی رہے تھے کہ بھائی یہ ان کو ان کا جی. صبح آپ کچھ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ, یہ دونوں یہاں آئے اور دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پہنچ گئے آگے تک. کہاں تک یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں, عاطف بھائی سے ویسے بھی ہماری محبتیں آپس میں بہت ہیں, تو میں ان کو اکثر ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں. تو میں نے آج بھی کہتا ہوں کہ
ابتدان میرے اولین محسنین میں سے آپ ہیں. آج میں جس مقام پہ بھی ہوں اس میں عاطف بھائی کا بہت بڑا ماننا چاہیے. یہ ایڈمٹ کرنے میں کچھ نہیں جاتا. تو پہلے مطلب کہ آنے کا بالکل ذہن نہیں تھا کیونکہ ہم پیچھے رہ گئے تھے. عاطف بھائی کی کاوشوں سے آپ نے یہاں تک پہنچنا تھا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ آپ کا ایک کرم ہوا اوپر یہاں تک. نہیں ماشاءاللہ اس میں نے دیکھا ہے عبدالحبیب بھائی کو جس طریقے سے اس پروگرام کا نام ذہنی آزمائش رکھا اور اس آزمائش سے جو کامیاب ہو کر گزرا اس کو پھر یوٹیلائز کرنا یہ بھی ایک پورا کام تھا. اور ماشاءاللہ میں نے عبدالحبیب بھائی کی ایک اس عادت میں دیکھا ہے کہ یہ جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ اس کو کام پر لگا دیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ اچھے انداز کے ساتھ تربیت کرنا, اسے صحیح راہ بتانا کہ آپ یہ کر لیں, اس میں اس کو گائیڈ کرنا, یہ بھی یقیناً ایک صدقہ جاریہ والا کام ہے نا. آپ دیکھیں کہ عبدالحبیب بھائی کی ترغیب سے آج وہ مدنی منا دورہ حدیث کمپلیٹ کر کے فتویٰ نویسی تک پہنچ گیا. اللہ کرے کہ وہ کل مفتی اسلام بنے اور دین کی خوب خدمت کرے. تو اب یہ کتنا بڑا ثواب جاریہ والا کام ہے. انہوں نے عاطف بھائی کو سلیکٹ کیا تھا تو ان کے لیے تو ثواب جاریہ ہی ہو گیا نا. آصف بھائی عاطف بھائی کو یہ سب چیزیں نیک نیتی پر مبنی ہوں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو. اب میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں یہ سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اللہ امیر اہل سنت کے آپ ثواب کا اندازہ کریں. یہ پورا مدنی چینل, یہ پوری دعوت اسلامی اور تمام چیزیں. یوسف بھائی کی بات کر لیتے چلے. یوسف بھائی تک ہم پہنچ ہی گئے ہیں, ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. ماشاءاللہ آج ساری دنیا میں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں, کس طرح بڑی بڑی شخصیات کو دعوت اسلامی کے قریب لاتے ہیں, مجلس رابطہ میں کام کرتے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ اب کئی سلسلے بھی ماشاءاللہ ان کے چلتے ہیں. یوسف بھائی آپ کا ایکسپیرینس ذہنی آزمائش میں کب ہوا تھا؟ ذہنی آزمائش میں 7ویں سیزن میں اچھا مجھے کو ہوسٹ کے لیے یہ سلیکٹ کیا گیا. اور بالکل نئے نئے ماحول میں آئے تھے آپ؟ تو تقریباً کچھ ہی ٹائم ہوا تھا اور میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کا یہ سیکنڈ سلسلہ تھا. مطلب مجھے ایک پروگرام میں بیٹھنے کا چانس ملا تھا اور وہ بھی آپ ہی کا پروگرام تھا دوپہر کے وقت جو جمعے کے دن آپ کہتے تھے عالم تیرا پروانہ, اس کے ایک ای پی میں بیٹھا تھا. اور اس کے بعد ذہنی آزمائش میں کنٹینیو ایک ساتھ کئی دن تک یہ موقع ملا. تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھا, بہت ساری چیزیں سیکھی. ایک تو علم دین ماشاءاللہ سبھی سیکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تجربہ, بہت سارا تجربہ ہوا اور الحمدللہ ایک کانفیڈنٹ بحال ہوا. یہ جو سیکھنا ہوتا ہے نا کہ لائف کو سنبھالنا کیسے ہے, جی بات کو سنبھالنا کیسے, بہت ساری چیزیں ناظرین آپ کو نہیں پتہ چلتی جو ہم بھگت رہے ہوتے ہیں. کبھی بائک خراب ہو جاتا ہے, کبھی آئی ایف بھی خراب ہو جاتی ہے, کبھی کوئی سوال میں گڑبڑ ہو جاتی ہے, کبھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے. اب ہمیں سنبھالنا ہے اور آپ تک وہ بات پہنچنا بھی. ناظرین یہ کبھی کبھار ناظرین بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ اچانک چلتے چلتے یہ درود پاک زور سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے. پیچھے مجھے بھی بتایا جاتا ہے پیچھے مشین بند ہو گئی ہے. جی اب مشین تو بند ہو گئی ہے, سلسلہ تو بند نہیں ہوگا نا. مجھے یاد ہے ایک بار عبدالحبیب بھائی ہمارا شاید 7واں یا 8واں سیزن تھا جس میں آپ کے مائک جو ہے نا وہ سیل کمزور ہو گئے یا آپ کا مائک چلنا بند ہو گیا. اب اس وقت ہمیں بھی آئیپ بھی لگائی جاتی تھی, دونوں طرف آئیپ بھی تھی. تو مجھے کہا گیا کہ اب جو ہے نا وہ آپ نے کنٹینیو آگے لے کے چلنا ہے. اب میرے لیے تو ایک بالکل یہ نئی چیز تھی. تو بس ماشاءاللہ یوسف بھائی نے اتنا جلدی پک کیا اور ماشاءاللہ 1 یا 2 میری غیر موجودگی میں آپ نے لائیو سلسلے بھی کیے ذہنی. میں جب جاپان میں تھا مجھے یاد پڑتا ہے جب آپ اور سلمان بھائی نے مل کے یوسف بھائی نے ذہنی آزمائش کو باقاعدہ ہوسٹ بھی کیا, کیونکہ میں ایک سفر پہ گیا اور یہ پلان ہوا تھا کہ میں نے 4-5 سلسلے دیے تھے. یوسف بھائی نے بھی کیا, شاید اشفاق مدنی بھائی نے بھی کیا, لیکن اس کے بعد پھر مجلس نے طے کیا کہ ریکارڈڈ کر کے جائیں لیکن لائیو آپ کریں. لیکن ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی یہ ہوئی تھی کہ میں وہاں سے دیکھ رہا تھا کہ یہاں منچ پہ کھڑے ہو کے جس طرح انٹرو دیا, جس طرح لائیو کیا. اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا کام تو ایک بوسٹ دینا ہوتا ہے. اس کے بعد تو مجلس مدنی چینل نے ریئلائز کیا کہ ان کے اندر کوالٹی ہے تو ان کو مزید سلسلے ملے. اب ماشاءاللہ یہ پراپر پورے سلسلے کر رہے ہیں. یوسف بھائی اس وقت مدنی چینل پر کون سے سلسلے کر رہے ہیں, آئیے ان کی بھی کچھ جھلکیاں آپ کو بتاتے ہیں. مقابلہ ہے سوالوں کا, ان سوالوں سے ہوتی ہے ذہنوں پہ دستک. ایسا قرآنی کوئز جس میں کرنی ہے آپ سب نے شرکت. کبھی وہ آگے, کبھی میں پیچھے, کبھی پھرتی سے لی سبقت, تو کبھی یادداشت سے کھائی مات. سوالوں سے چھپے اشاروں تک پہنچنا ہے, ذہنوں میں چھپے جوابوں تک پہنچنا ہے. کسی نے ہونا ہے زیر تو کسی نے زبر, تو آئیں کھیلیں اور جیتیں زیر و زبر. دیکھیے پروگرام زیر و زبر ہر سیٹرڈے مدینہ منورہ میں دوپہر 2 بجے اور پاکستان میں شام 4 بجے صرف مدنی چینل پر. یوسف بھائی کے اندر ماشاءاللہ ایسی صلاحیت, انہوں نے بھی آتے ہی دعوت اسلامی میں ایسا انقلاب اور جسے کہتے ہیں نا دھوم مچا دی ہے. ان شخصیات کو لا رہے ہیں, کبھی کس کو لا رہے ہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی اثر انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو زوال نعمت سے بھی بچائے, اخلاص بھی عطا فرمائے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں استقامت نصیب ہو. اور جس طرح بندہ تیزی سے آگے جاتا ہے نا, یہ میرے لیے بھی سبق ہے اور آپ سب کے لیے بھی ہے کہ جب عزتیں مل جائیں, جب نام بڑا ہو جائے نا, اب برڈن زیادہ بڑھ جاتا ہے. اب
اب ہمیں اپنے کردار میں, اپنے معاملات میں اپنے آپ کو اور اچھا کرنا ہے, تاکہ جو احسان, میں تو سچی بات ہے دنیا میں جس طرح پیار ملتا ہے, مجھے جتنا پیار ملتا ہے نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا مجھ پر اور بوجھ بڑھ رہا ہے. اتنا مجھے تو کوئی نہیں جانتا تھا, میں وہی 2011 سے پہلے بھی عبدالحبیب تھا, اور آج اگر مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں کی وجہ سے دنیا جانتی ہے تو یہ دعوت اسلامی کا مجھ پر ہم سب پر احسان ہے. وہ شعر ہے نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھنا تھا, عطار نے خرید کر انمول کر دیا. اہل سنت کی مہربانی ہے, تو ہمیں دعوت اسلامی کا وفادار رہنا ہے اور اس کو احسان ماننا ہے. آزمائش کی بات ہو رہی ہے, اکبر بھائی سے میں کچھ پوچھنا چاہوں گا. اکبر بھائی یہ بتائیے کہ سیزن 1, سیزن 2, سیزن 3, تو کیا آپ سیزن 1 سے ہی آڈیشن کرتے آ رہے ہیں یا سلیکٹ کیسے کرتے تھے آپ ان کو؟ نہیں, ابتدان تو کوئی سلیکٹ کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا. سیزن 1 ناظمین کو کہتے تھے ٹیم بھیج دے. جی, جامعۃ المدینہ کے جو ہے نا وہ ناظمین وغیرہ. خالی آڈیشن پتہ کیوں ہوا, جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یہ سلسلہ 2-3 کے بعد پاپولر ہوا نا, تو اب بچوں کی طرف سے فرمائش آنا شروع ہوئی کہ ہمیں آنا ہے. تو اب ہمیں لگا کہ یار اب ہم آڈیشن کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ چند لوگ آ جائیں اور چند لوگ باقی لوگ رہ جائیں. تو پھر ہم آڈیشن کی طرف. یہ بچوں کی آپ نے بات کی, اب یہ بتائیں کہ آپ نے بچوں کا بھی پروگرام کیا, بڑوں کا بھی پروگرام کیا, تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ یعنی آپ کو کیا لگتا تھا بچوں کا پروگرام کرنا زیادہ آسان ہے, بڑوں کا پروگرام کرنا زیادہ آسان ہے؟ دیکھیں, فیل سے پہلے تو میں ایک چیز عرض کر دوں, تقریباً نا ہر سیزن کے اختتام پر 4 یا 5 نا یہ ایک ڈر ہوتا تھا, اور عبدالحبیب بھائی کی طرف سے آ جاتا تھا کہ اگلا سیزن میں نے جو ہے نا نہیں کرنا, کیونکہ کوئی ایسی یعنی چیز نہیں ہے جو عبدالحبیب بھائی کو پکڑ کر باب المدینہ کراچی میں روک سکے. یہ صرف ذہنی آزمائش ہے جس نے ان کو جو ہے نا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, تو دوسرا یہ تھا کہ جب یہ پورا ختم ہو جاتا ہے نا ذہنی آزمائش, میں آپ کو صحیح بتاؤں, مطلب ان سے ان کی کیفیت آپ پوچھیے گا, ان پر جو ایک برڈن جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے, وہ ایسا مطلب ریلیز ہوتا ہے, اور یہ اپنے آپ کو مطلب ہلکا محسوس کرتے ہیں. یہ انہوں نے اس سے پہلے تذکرہ جو ہے وہ اپنا کیا ہے. اب یہ ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہر سیزن کے بعد, کیونکہ ایک وقت وہ آیا کہ جب یہ پاپولیرٹی جو ہے نا اس کی, یہ امیر سنت تک جو ہے وہ اپنا پہنچ گئی, اور بچوں کی اور امیر سنت کی. تو پھر جب یہ وہاں سے کنیکٹیویٹی ہو گئی نا, تو اب یوں سمجھے کہ یہ آپ کا خوف ختم ہو گیا. لیکن عبدالحبیب بھائی, یہ جو اکبر بھائی کی بات ہے کہ عبدالحبیب بھائی کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے, یہ کیا مطلب, یہ کیا وجہ ہے؟ کہ اصل میں مجھے بہت سارے ناظرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی لائیو سلسلہ نہیں ہوتا. شاید یہ بھی چلے آج ریویل کر دیتا ہوں کہ میرا کوئی ویکلی لائیو سلسلہ نہیں ہے, حالانکہ الحمدللہ اگر میں چاہوں تو, بلکہ مدنی مجلس چاہتا ہے کہ میں لائیو سلسلہ ویکلی کوئی دوں. تو اس کی وجہ یہ, اب یہ نہیں چاہتے ہیں بیسیکلی, وہ کہتے ہیں ہم جب بھی آپ کو لائیو دیتے ہیں آپ 1-2 ہفتوں کے بعد چلے جاتے ہیں کہیں بار, تو لائیو تو وہ کریں جو یہاں ہو. تو چونکہ میری ذمہ داری بیرون ملک کی ہے, اور مجھے سال میں آلموسٹ 6 مہینے سفر کرنا ہوتا ہے, تو پھر میں لائیو نہیں کر پاتا ہوں. تو پھر میں ریکارڈڈ سلسلہ پسند کرتا ہوں, اور جو میں اپنی مرضی سے رات کو دیر سے فارغ ہو کے ریکارڈ کر کے چینل کو دے دوں. تو میرے 2-3 سلسلے ویکلی ریکارڈڈ چلتے ہیں. لائیو میرا یوں سمجھ لیں ایک بڑا سلسلہ سال کا اب یہ ذہنی آزمائشی ہو گیا ہے. تو اب یہ کہ صحیح بات ہے اکبر بھائی کی, جیسے اکبر بھائی نے کہا نا کہ آپ یہ پکڑ کے رکھتا ہے, تو اب ذمہ داران جو ہے جو رابطہ کرتے ہیں یوسف بھائی سے, کہ عبدالحبیب بھائی کا بیان چاہیے, وہ خود ہی آگے سے کہتے ہیں بس ہم تو دعا کر رہے ہیں ذہنی آزمائش آ جائے تو پھر ہمیں بیان. کراچی میں ہوں گے تو آس پاس بیان مل جائے. یہ بھی سیکھنے والی چیز ہے. اللہ عبدالحبیب بھائی کو نظر بد سے بھی بچائے, مزید ہمت قوت بھی عطا فرمائے. یہ وقت کو کس طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. اکبر بھائی آپ دیکھیں کہ آپ اگر ایک شہر کے اندر چند دن کے لیے ہیں, تو اس چند دن کے اندر بھی آپ نے باقاعدہ ایک پورا شیڈول بنایا ہے. اچھا بسا اوقات تو میں عبدالحبیب بھائی کو, بلکہ 2-3 دن پہلے بھی ہماری بات ہوئی, تو میں نے عبدالحبیب بھائی کو کہا کہ اب تھوڑا سا آپ ریلیکس کریں, اتنا زیادہ بھاگ دوڑ نہ کریں. ماشاءاللہ 2-3 بیانات, اس کے بعد جو ہے وہ ذہنی آزمائش کا پروگرام کرنا, واقعی یہ پروگرام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ پورا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا لائیو پروگرام کرنا, لائیو کا ٹینشن, پھر بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا, پھر اس کے باوجود 3 بیانات کر کے آنا, تو یہ اللہ ان کو نظر بس سے بچائے. مزید اسی لیے بھی کہہ رہے ہیں یوسف بھائی ابھی پروگرام بھی کر رہے ہیں, تو ان کو اندازہ بھی ہے کہ مجھ سے آپ یہ والا سلسلہ 4 گھنٹے کروا لیں, ہم کیسے ریلیکس بیٹھے ہیں. ذہنی آزمائش یہ چیز نہیں ہے. جی وہ پریشر ہے, انرجی مانگتا ہے. یعنی 2 گھنٹے کے سلسلے کے بعد بندہ ایگزاسٹ ہو چکا ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ, مجھے تو ہر جواب درست پر بھی تو زور لگانا ہے نا, تو وہ ایک آپ سوچے کہ ٹوٹل کتنے جواب درست کہتا ہوں میں. اچھا مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ آپ کے اندر انرجی ہوگی نا, تو ناظرین میں انرجی کنورٹ ہوگی. آپ نے جتنے جوش کے ساتھ سلسلہ کرنا ہے, یہ سارے ہوسٹ کے لیے اور سارے پروگرام کرنے والوں کے لیے, کہ جتنی انرجی آپ کے اندر ہوگی وہ کنورٹ ہوگی, ٹرانسمٹ ہوگی ویورز میں. آپ اگر ٹھنڈے ہیں, بور کر رہے ہیں, تو آپ خود بور ہو رہے ہیں, تو ناظرین تو سو جائیں گے نا. بہرحال چلیں اب چلتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ایک کمال کے اسلامی بھائی ہیں جن کا نام ایک وقت آیا کہ جن پڑ گیا تھا. اچھا ہاں, جن کو ذہنی آزمائش میں جن کہا جانے لگا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ جنات ہیں. اللہ, آپ کو ڈر نہیں لگا؟ نہیں, وہ تو پھر ہم نے پوچھ بھی لیا, ایک بار میں نے لائیو ہی پوچھ لیا. آصف جن, یعنی ہم نے ان کا نام یا تو آصف بزر رکھا تھا,
या आसिफ जिन रखा था। कई ऐसे तक तो मेरे मोबाइल कि आप मुझसे पूछते, जैसे हम दोनों तीनों एक जगह होते तो कभी आप पूछते तो मैं आपसे पूछता कौन सा आसिफ, तो आप फिर आप बताते हैं आसिफ बजर या कौन सा। बजर राउंड में जो कमाल इन्होंने किया है, अच्छा, वो अब तक ज़हनी आजमाइश में नहीं हुआ। पता नहीं अच्छा हुआ ये कि ये एक बार नहीं हुआ, एक से ज्यादा बार ऐसा हुआ कि ये बाकी पूरे सिलसिले में बड़े ठंडे ठंडे चल रहे हैं, और जैसे ही बजर राउंड आया और इन्होंने जो बैले बजाना शुरू किए, सामने वाले को तो मौका ही नहीं दिया। एक बार मुझे याद है जो शायद अब तक नहीं हुआ कि 18 नंबर का फर्क, 16 नंबर थे दोनों टीमों में, 16 नंबर का फर्क है। अच्छा, मतलब जामियतुल मदीना की राशिद मदनी, जामियतुल मदीना की टीम जो बिल्कुल रिलैक्स, 20 नंबर का सेगमेंट है यूसुफ भाई, सही, 10 सवाल हैं, सही, 20 नंबर का सेगमेंट है, 16 नंबर से वो जीत रहे हैं, 16 नंबर से ऑलरेडी वो आगे हैं। अब उनको तो करना ही कुछ नहीं है ना, वो कह रहे आप ही बजाएं बेल, एक दो गलती तो करेंगे ना, ये अल्लाह के बंदे सारी बेल बजा के मुकाबला ले गए। अल्लाहु अकबर, अनबिलीवेबल ये मौका था नाजरीन। सीजन 5 और सेमीफाइनल था ये जी, सीजन 5 का फर्स्ट सेमीफाइनल। क्या हुआ था उस बजर के राउंड में कि जब 16 नंबर का फर्क था और इस अकेले ने सामने वाली टीम का क्या हाल किया, जोश के साथ मगर होश से। अब बारी है शेर की, सूखे धान। अल्लाह, शोबा तालीम वालों ने बैल पहले बजा दी है। अगर ये सब सही जवाब देते हैं तो ये फाइनल में पहुंच जाते हैं, ये गलत जवाब देते हैं तो जामियातुल मदीना वाले पहुंच जाते हैं। अभी जवाब ना दीजिए, जामिया वाले क्या सोच रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह, गमजदा हैं, दिल बर्दाश्ता हैं, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हिम्मत ना हारें। देखें अब ये क्या सुनाते हैं। बिल्कुल शेर भी एक लफ्ज ही सुना है। सूखे धानों पे भी हमारे करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू। सूखे दानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गैसू। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस तरह भी किसी मुकाबले का इख्तिताम होगा, ये हम भी नहीं सोच सकते थे। हाय 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 हाय, वाकई ये जामिया वालों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। 16 नंबर का फर्क था और किस तरह खत्म हुआ, ये क्या पढ़ते हैं, ये कैसे आए, क्या किया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश। जी आसिफ भाई, आप क्या फरमाते हैं? जी, जब ये हो रहा था सेमीफाइनल का और बजर राउंड से पहले वाला जो राउंड था, और उस वक्त तकरीबन 16 नंबर का डिफरेंस हो चुका था, तो मैं दूसरी टीम को मुबारकबाद भी दे चुका था। वो एक तब्दील होती है जगह। जी जी, तो दोस्त थे, जो सीनियर टीचर भी थे और उनसे सलाम दुआ भी थी, तो मैंने कहा मुबारक हो, आप सिलसिला जीत चुके हैं ना। तो जैसे होता है कि पहले से बंदे को हो जाता है कि अब तो हो ही नहीं सकता। जब आपको ये पता भी चल गया जीत गए तो फिर पहले क्यों बजा रहे थे आप? बस वो एक तड़प थी मदीने जाने की। और जब सिलसिला अभी शुरू हुआ था तो उस वक्त ही एक कलाम नजर से गुजरा, तो उसके आगे भी चंद अशार लिखे कि काश हो सके तो इसी की बरकत से मदीना देख सकें, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसे असबाब। वो एक नया दौर शुरू हुआ ज़हनी आजमाइश में। ये बजर राउंड का एक नया दौर आसिफ की उस बैल बजाने से शुरू हुआ कि सवाल सुने बगैर, पूरा सवाल कंप्लीट हुए बगैर, पूरा शेर कंप्लीट हुए बगैर भी कोई जवाब दे सकता है। अब तो हम ये देखते हैं, लेकिन ये नई रीत जो है ये वहां से पड़ी। अच्छा, फिर सेमीफाइनल में भी हुआ और फिर आप फाइनल भी जीते, और फाइनल में भी बजर राउंड में इन्होंने वही कमाल दिखाया। उस वक्त भी यही था कि सवाल भी यही पूरा करे, जवाब। हाँ, ऐसा ही था। बीच में हम रुक जाते थे, हम परेशान थे कि ये बंदा जवाब कैसे दे रहा है, इसको कौन सवाल बता रहा है, कौन जवाब। क्योंकि देखिए यूसुफ भाई, अब तो सैंपल बन गया है ना। अब इन बच्चों ने क्या किया, कुछ निशाने रख लिए होंगे कि यार ये लफ्ज के बाद ये शेर बनता है, ये लफ्ज के बाद ये सवाल बनता है। उस वक्त तो इनके पास ऐसी कोई पीछे एग्जाम्पल ही नहीं, उससे पहले की कोई एग्जाम्पल नहीं थी, और तजुर्बा भी नहीं था, देखा भी नहीं हुआ था पहले के। अच्छा सुने, ज़हनी आजमाइश नहीं देखा हुआ। अच्छा, फाइनल में आपके सामने फिर कौन सी टीम थी? हमारे साथ ही मदनी एहतियात बॉक्स थी गालिब। नहीं, अल मदीनातुल इल्मिया। अल मदीनातुल इल्मिया, यानी इतनी मजबूत टीम थी, उलमा सामने थे। और उस वक्त आप कौन से दर्जे में थे? मैं उस वक्त साबिया में था, दर्जा साबिया में थे। आइए फिर सीजन 5 के फाइनल में क्या हुआ उसकी भी कुछ झलकियां दिखाते हैं। जोश के साथ मगर होश। फर्क सिर्फ 3 नंबर का है। अल मदीनातुल इल्मिया वाले 3 नंबर से आगे हैं। सवाल यह है, बिस्मिल्लाह कहना कब? अल्लाह, बिस्मिल्लाह कहना कब कुफ्र है? हराम कतई से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, जैसे शराब, जुआ वगैरह, जिना वगैरह, तो ये मैंने कहा था बिस्मिल्लाह कहना कब, आपके बाद इसके बाद आपने बेल बजा दी। यहाँ ये भी हो सकता था कि बिस्मिल्लाह कहना कब जरूरी है, कब सुन्नत है। आपने इस सवाल को पकड़ा, अपनी तरफ से सोचा कि ये सवाल होगा बिस्मिल्लाह कहना कब कुफ्र है। सवाल भी सही है और जवाब भी दुरुस्त है। अनबिलीवेबल।
हराम कतई से पहले बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। चुनाचे फतावा आलमगीरी में है, शराब पीते वक्त, बदकारी करते वक्त, जुआ खेलते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है। अब है सुबह शेर नमनाक। अल्लाह अल्लाह, सुबह तालीम वाले ये क्या करते हैं ये मुझे भी नहीं पता। नमनाक आंख गुंबदे हजरा को चूम ले, झुक जाए फिर अदब से वो लम्हा नसीब हो। झुक जाए फिर अदब से वो लम्हा नसीब हो। कोई मजलिस से जिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ इन्वॉल्व है, मुझे खुद समझ नहीं आती कैसे करते हैं, अकेले में पूछूंगा इनसे। उम्मुल कुरान या गौस पाक जी। उम्मुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान कहा जाता है। उम्मुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा को कहा जाता है। जवाब ये भी दुरुस्त है। थोड़ा तो मौका दे दो। मदीने जाना है। हाय हाय, मदीने जाना है, क्या बात। इन्हीं को लगता है देने दे जवाब, सही देते रहेंगे गलत देते रहेंगे। आपकी तो बारी आ नहीं रही। अब सवाल है सूरह कहफ की। क्या सवाल होगा, कैसे पूछेंगे, कैसे जवाब देंगे? सवाल बताएं। जो शख्स सूरह कहफ की 10 आयतें पढ़ेगा तो उसे क्या यानी कि फजीलत हासिल होगी? वो दज्जाल से महफूज रहेगा। सूरह कहफ की पहली 10 आयतें याद करने की क्या फजीलत है? नबी पाक ने फरमाया सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स याद करे वो दज्जाल से महफूज रहेगा। अनबिलीवेबल। अब चलना है शेर की तरफ। सवाल तो हो गया, शोबा तालीम वाले आगे हैं। जो हिजरे मदीना, पहले बैल बजा दी है अल मदीनतुल इल्मिया वालों ने, सिर्फ जो हिजरे मदीना सुना है। कैसे शेर मुकम्मल करेंगे? जो हिजरे मदीना में तड़पते हैं शबो रोज, पहला मिसरा ठीक पढ़ दिया है, दूसरा दुरुस्त करें। अल्लाह, सेकंड्स जा रहे हैं। एक काश कभी तैबा का करे वो भी नजारा। जो हिजरे मदीना में तड़पते हैं शबो रोज, कर ले कभी तैबा का शहा वो भी नजारा। जवाब इनका दुरुस्त मान लेते हैं। 2 नंबर ले लिए हैं, फिर मुकाबले में करीब आए हैं। सवाल की बारी है। सजदे में पेशानी, जनाब बेल बजा दी है पहले मदीनातुल इल्मिया वालों ने, सिर्फ पेशानी तक बात की है। अब पेशानी के बारे में बहुत सारे सवाल बन सकते थे। सजदे में पेशानी किस कदर जमाई जाए कि सजदा सही तरह उसका वाजिब अदा हो? सवाल सही पकड़ लिया है, अब जवाब दीजिए। सजदे में पेशानी इस तरह जमाई जाए कि जमीन की सख्ती महसूस हो तो वाजिब अदा होता है। और अगर सजदा किया पेशानी न जमी तो क्या होगा? अदा नहीं होगा। जमने के माना ये है कि जमीन की सख्ती महसूस हो। अगर किसी ने इस तरह सजदा किया कि पेशानी न जमी तो सजदा ना होगा। जवाब दुरुस्त है। कभी पलड़ा इधर जाता है, कभी पलड़ा उधर जाता है। 70 और 71, ये जनाब पता नहीं ये मुकाबला में कहां ले जाएगा। शेर की बारी है। हमसे दोनों ने बैल बजाई, पहले शोबा तालीम वालों ने बजाई। सिर्फ हमसे के बाद कैसे शेर सुनाएंगे? चले जनाब सुनाइए। हमसे फकीर अब तो फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक शेर और एक सवाल रह गया है। फर्क 1 नंबर का है। ये सवाल हो सकता है इस मुकाबले का फैसला कर दे। इससे ज्यादा क्लोज आप फाइनल क्या तवक्को करते थे? सवाल वो कौन सी सूरत है कि जो कोई जुमा के दिन इस सूरत को पढ़े तो पढ़ने वाले के लिए 2 जुमों, अगर तो ये जवाब सही दे देंगे तो शायद ये मुकाबला ले जाएंगे, और अगर ये जवाब गलत देते हैं तो फिर ये मुकाबले में पीछे रह सकते हैं। जी, कौन सी सूरत है कि जिसको पढ़ने से जो जुमे के दिन पढ़ी जाए तो 2 जुमों के माबैन
नूर होगी, उसके लिए नूर की मानिंद होगी। वो सूरत सूरह कहफ है। वो सूरह कहफ है। अनबिलीवेबल। हाय, इस इस्लामी भाई को कैसे रोकें ये तो शायद मुमकिन नहीं लगता। अब सिर्फ शेर है और बड़ा प्यारा शेर है। आखिरी शेर है, पाए कूबा। फिर शुबह तालीम के इस्लामी भाइयों ने बैल बजाई है। बड़ा प्यारा शेर है ये, सुभान अल्लाह। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब सल्लिम की सदा पर वजद लाते। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। हमें एक मशवरा आया था कि इस सिलसिले में किसी मुमताज कारकर्दगी वाले को अलग इनाम दिया जाए। हमारी मजलिस ने ढूंढा कि वो कौन इस्लामी भाई है जिसने इस पूरे सिलसिले में सबसे ज्यादा जवाबात दिए। तो मजलिस ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर मुमताज किसी को देना होगा और अगर अल मदीनतुल इल्मिया की मजलिस मुकाबला आगे ले भी गई तो मुमताज का इनाम, इनका नाम तो मुमताज नहीं है, आसिफ रजा। अब तो आसिफ रजा से दोस्ती करनी पड़ेगी। आइए अब इंशाअल्लाह मदीने का टिकट पेश करें। जी नाज़रीन, अब ये है इतने ज़हीन तालिब इल्म, तो माशाअल्लाह फिर इनसे रिक्वेस्ट भी की गई और इन्होंने खुद भी आलिम दीन तो बन ही रहे थे। अब माशाअल्लाह इन्होंने भी तखस्सुस फिल फिक्र किया और अब आप क्या कर रहे हैं माशाअल्लाह? अभी अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कंजुल ईमान में और इसके साथ साथ इमामत है माशाअल्लाह, और साथ यूनिवर्सिटी में एमफिल भी कर रहे हैं, दारुल इफ्ता में भी पहुंच गए हैं माशाल्लाह, इमामत भी कर रहे हैं। क्या बात है। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ज़हनी आजमाइश सीजन 5 की विनर टीम के एक जबरदस्त आलिम दीन। एक मरतबा अकबर भाई ने तो बुला करके पूछा भी था, कह रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि यार इनके पास कोई वाकई जिन वगैरह तो नहीं है या तावीज तो नहीं है या मजलिस इनके साथ मिली तो नहीं हुई। ये भी डर लगता था, लोग ये कहते हैं इनको आप जवाब बता देते हैं। अच्छा, एक तो इसका आसिफ का एक और कमाल पता है क्या था? जब बंदा जवाब देता है ना उसके अंदर एक जोश आता है, एक एक्सप्रेशन होती है। ये एक्सप्रेशन लेस आदमी है। अच्छा, हिलते भी नहीं थे अपनी जगह से, टक करा जवाब दे दिया, टक करा। अरे भाई मुस्कुराओ तो सही, कोई जज्बा, कोई हाथ मिलाए, कोई गले मिले। अभी हमने देखा इनके पास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो आपके एक्सप्रेशन थे वो मदनी चैनल के तो जाहिर है सारे शॉक थे, यानी व्यूवर्स भी शॉक थे और वहाँ बैठी भी कौम भी परेशान थी कि हो क्या रहा है। और आपने भी परेशान कर दिया था। हमारे साथ माशाल्लाह शफीक भाई भी हैं और कुछ दिनों यानी कुछ अरसा पहले ही माशाल्लाह ये भी इस तरह सिलसिलों में आने लगे और ज़हनी आजमाइश में मेरे साथ कुछ को होस्ट किया इन्होंने और अब माशाल्लाह इनके बच्चों के मदनी चैनल पर प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। शफीक भाई, आप कब ज्वाइन हुए थे ज़हनी आजमाइश? एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग कुछ अजीब थी। वो ये थी कि मुझे बुलाया नहीं गया था। जैसे आज नाजरीन आते हैं वैसे ही मैं आता था और मैं यूसुफ बापू के साथ आके इधर बैठ जाता था और यूसुफ बापू को एक बाउल होता है पर्चियों वाला, वो लेके मैं आपके पास आता था। फिर आहिस्ता 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 सीजन 6, 7, 8 फिर 8 या 9 में फिर को यूसुफ भाई के साथ आए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह सबको होस्ट। अच्छा, ये सीजन 3 में भी आया था, आपके साथ अक्सर आते थे तो मैं समझता था शायद आपके कोई रिश्तेदार है। एक बार मैंने इनसे पूछा भी, अब्दुल भाई आपके क्या लगते हैं? अच्छा, अब मदनी चैनल के नाजरीन आप भी ऐसा बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं, यूसुफ भाई के बारे में भी करते हैं। यूसुफ भाई आपके कोई भाई हैं? तो आज ये भी सब सारे भाई हैं, मेरे सारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हम में से कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से ज्यादा सीजन 3 से ही यही है कि थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गए थे और बाउल्स वगैरह उठा के आपके पास आते थे। ये मुझे याद नहीं है। हो सकता है, देखो पर्चियां लाने वाला भी पर्ची नहीं लाया था कोई बड़ी वाली आपकी जैसे आपकी नाज़रीन की पर्ची लाया है। हो सकता है कल से आपके बाउल उठाने वाले बहुत सारे बच्चे हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा याद रखें, पहला चांस तो कोई किसी को दे सकता है लेकिन आगे कंटिन्यू वो बंदा अपने टैलेंट से ही होता है। कभी ये ना सोचिएगा आप कि भाई जनाब फला को बिठा दिया तो अब देखिए उसके सिलसिले भी शुरू हो गए। हमारी बाकायदा पूरी मजलिस है, पूरी पीछे उसके जो है ना वो यूं समझिए कि उसकी पूरी रैकी होती है, उसको चेक एंड बैलेंस किया जाता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शफीक के हवाले से मिसाल के तौर पर ऐसी बात भी हुई कि इनको कोई सिलसिला दिया जाए, तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जो करना है मदनी चैनल की और इनको भी मैंने कहा कि आप जाके उधर ऑडिशन दें बाकायदा, और अगर वो पसंद करेंगे, आपकी क्वालिटी होगी, आप में कॉन्फिडेंस होगा,
تب جا کے آپ میرے 4 days ऑडिशन हुए थे اور یہی بہترین طریقہ ہے. اگر آپ اپنی کوالٹی میرٹ سے اوپر آئیں گے نا تو آپ سدا بار رہیں گے, دیر تک رہیں گے. کسی کے کہنے پہ آ جائیں گے تو تھوڑے دنوں بعد ناظرین کہیں گے کس کو بٹھا دیا بھائی. تو پھر ناظرین چینل پہ جو ہے نا وہ زبردستی نہیں چل سکتا, چینل پہ کوالٹی ہی چلے گی اور بلکہ نئی ورائٹی لانی پڑے گی. ماشاءاللہ مجھے مفتی علی اصغر صاحب نے بتایا, حالانکہ میں نے ان کا سلسلہ نہیں دیکھا تھا, مفتی صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ ان کا سلسلہ بڑا ویو کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. پھر میں نے خود جا کے دیکھا کیونکہ یہ نئی چیز لائے ہیں اور نئی چیز ہی پسند کی جاتی ہے کہ میرا خیال ہے بچوں کو لے کے کہیں جاتے ہیں سیکھیے اور کیا دیکھیں اور سیکھیں. تو آپ بھی دیکھیں اس پروگرام کو. آئیے شفیق بھائی کے بچوں کے مدنی چینل پر جو پروگرام چلتے ہیں ہم ان کی جھلکیاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں اور سیکھیں, چلو چلو دیکھیں گے آج کچھ نیا. آؤ بچوں میرے ساتھ آؤ, کرتے ہیں ایک سفر کا آغاز. منزل پہ پہنچنا ہے اور بہت کچھ سیکھنا ہے. آؤ دنیا کو دیکھیں ایک نئے انداز میں. سیکھنا ہے تو آگے بڑھنا ہوگا, اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھنا ہوگا, ان کے پروسیس کو جاننا ہوگا, تھوڑا سا ذہن لگانا ہوگا. تو آئیں دیکھیں اور سیکھیں پروگرام دیکھیں اور سیکھیں میں. دیکھیں اور سیکھیں. دیکھیے پروگرام دیکھیں اور سیکھیں ہر سیٹرڈے اور سنڈے مدینہ منورہ میں دوپہر 3:15 پر اور پاکستان میں شام 5:15 پر صرف مدنی چینل پر. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں اور یہ بھی کمال کے اسلامی بھائی ہیں, حبیب اللہ عطاری. ماشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش میں ایک ٹیم آئی اور میرے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا. سکھر اور ڈھیرکی کے لوگ تھے. اچھا آڈیشن میں بھی شاید میں آیا تھا ادھر جب آپ کا آڈیشن ہوا تھا؟ نہیں, اپنا جو آڈیشن ہوا تھا اسکائپ پر ہوا تھا. اچھا اسکائپ پر آڈیشن ہوا اور سیزن 8 تھا. جی سیزن 8 میں یہ ٹیم یہاں آئی. نارملی سکھر یا اس طرح کی سندھ کی ٹیم کبھی اتنا اوپر تک نہیں آئی تھی, لیکن جناب سیزن 8 میں جو اس ٹیم نے کمال کر دکھایا, جس طرح ان کے جوابات تھے, جس طرح ان کی تیاری تھی, اور میں نے جب ان طلباء کو قریب سے دیکھا تو ماشاءاللہ پہلے تو کیا ہوا, یہ ٹیم سیزن 8 کیسے جیتی, فائنل کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں, پھر حبیب اللہ سے بھی ان کا ایکسپیرینس پوچھتے ہیں. پھر ماشاءاللہ انہی کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کراچی آ جائیں بیٹا. اب آپ جب اتنے ذہین ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں ہوں گے, مرکز میں ہوں گے تو ٹیلنٹ قریب رہے گا. پھر ماشاءاللہ یہ امیر اہل سنت ہیں, نگران شورا ہیں, تربیت کا سلسلہ رہے گا اور مواقع زیادہ ملیں گے. اب یہ کیا کرتے ہیں ان سے بعد میں پوچھتے ہیں, پہلے سیزن 8 کے فائنل کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کا فائنل لے کر ہم حاضر ہیں سکھر والوں سے. آئیے اب ان کا تعارف لیتے ہیں. میرا نام حبیب اللہ ہے, میں جامعۃ المدینہ ڈھیرکی سے درجہ ثالثہ کا طالب علم. ماشاءاللہ تحریر کیجئے, اب زبان نہیں اب قلم نے بولنا ہے. سکھر والوں نے 2 نمبر پھر حاصل کر لیے ہیں. شریعت میں استخارے کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت سیدنا جابر سے روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں استخارہ تعلیم فرماتے تھے. جواب درست دے دیا ہے. سکھر چلتے ہیں, دیکھتے ہیں سکھر والے کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا بڑا بیٹا جو ہے حبیب اللہ عطاری جو ہے ذہنی آزمائش کے سلسلے میں فائنل میں پہنچ گیا, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اب چلیں گے اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. باری ہے سکھر والوں کی. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی. صحیح, آپ نے 5 صحیح کہا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور اب دیکھتے ہیں آپ نے 2 غلطیاں کی ہیں. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. کھانا کتنا, بیل بجائیے سکھر والوں نے. کھانا کتنا کھانا چاہیے؟ اگر تو آپ نے جواب درست دے دیا تو شاید آپ کھانا اچھا کھا لیں گے, درست نہ دیا تو شاید کھانا کتنا نہیں بلکہ کھانا ہی نہیں چاہیے آپ کے لیے ہو جائے گا. ہمارے سیگمنٹ کا نام یہی ہے, جوش ضرور دکھائیے ہوش کے ساتھ. مگر حبیب اللہ نے جواب درست دے دیا ہے. فائنل میں 1 نمبر کے فرق سے سکھر کے اسلامی بھائیوں نے تاریخ رقم کی ہے مدنی چینل کے ناظرین, اور یہ انشاءاللہ سب کو 50,000 کے مدنی چیک بھی دیے جائیں گے. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ سکھر سے آئے ہوئے, بلکہ یہ حبیب اللہ تو سکھر سے بھی آگے. کون سا گوٹ ہے آپ کا؟ جیند خان ڈھیرکی. جیند خان ڈھیرکی, یہ گوٹ کا نام ہے جیند خان. میں ایک بار گیا ہوں اس گوٹ میں, تو اب دیکھیں ایک چھوٹے سے گوٹ کے بچے نے پورے, اچھا سیزن 8 تک تو یہ ورلڈ وائڈ سلسلہ ہو چکا تھا, یعنی دعوت اسلامی کا موسٹ پاپولر سلسلہ ہو چکا تھا, اور دنیا میں اس کو جو پذیرائی ملی اور اتنے بڑے بڑے یعنی یوں سمجھیے کہ ٹیموں سے آگے نکل جانا اور فائنل بھی جیت لینا. آپ کے سامنے فائنل میں کون تھے؟ ساہیوال کی ٹیم. ساہیوال کی ٹیم. جی ساہیوال بھی پہلی بار فائنل میں پہنچے تھے. اچھا کیسا آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا سیزن 8 میں؟ سب جیسے پہلے سلسلے میں آئے تو ہم اپنی غلطی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اچھا جی, پھر ہم نے دن رات ایک کر کے یہاں تک کہ ہم جو ہے نا ہم کبھی کبھار مغرب کا کھانا بھی چھوڑ دیتے تھے. اچھا, سلسلے کی وجہ سے بہت ساری محنت کی ہم نے.
ہم آگے نکلے, پھر کوارٹر فائنل میں پہنچے, پھر کوارٹر فائنل میں سیمی فائنل میں پہنچے, یہاں تک کہ ہم جو 14 نمبر آگے تھے, ہمیں پکا یقین ہو گیا تھا سلسلہ ہم نہیں جیتنا ہے فائنل میں. جی نہیں, سیمی فائنل میں. ٹھیک ہے. جیسے جیسے یعنی بزر کا سلسلہ ہوا تو جو سامنے والے مت مقابل تھے ہمارے وہ آگے چلے گئے. اللہ, بالکل ٹیم برابر ہو گئی. یہ کون سی ٹیم تھی سامنے؟ لاہور کی تھی شاید. اچھا, سیمی فائنل میں ایسا ہو گیا. جی ایسا ہو گیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ سکھر والوں کے سر پر پسینہ آئے. تو اس وقت جو ہماری کیفیت بنی تھی نا, ہم نے کہا کہ بس ہم تو رونے شروع ہو گئے. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم ایک سوال آیا, وہ ہم نے, انہوں نے جو ہے نا ان سے غلطی ہو کہ اگر انہوں نے سنا, جیسے انہوں نے اگر سنا انہوں نے بیل بجا دی. اب اگر کے جو ہے نا سوالات بہت سارے ہو رہے تھے, تو انہیں جیسے بجائے ان کا سوال غلط ہو گیا, 2 نمبر پیچھے ہو گئے. ہم نے آخری جواب دے کر ہم آگے چلے گئے. پھر جب ہمارا فائنل ہوا وہ بھی دیکھنے والا تھا. وہ یوں ہوا کہ ہم تقریباً 4 نمبر آگے تھے. تو جیسے ہی آپ نے سوال کیا کھانا, تو میں نے بیل بجا دی فوراً. میں نے بیل بجانے کے بعد آپ نے تھوڑا انداز اپنا ایسا کہ حبیب اللہ نے بیل بجا دی, آج اپنے کھانے میں کیا کھایا, آپ کو بیل نہیں بجانی چاہیے تھے, یہ اپنا جوش کے ساتھ. مگر اور آپ کو اس وقت کون سا کھانا یاد آیا تھا یہ بتائیں؟ اس وقت تو میری جو کیفیت تھی نا, میرے ساتھ اسلام بھی وہ یوں کہہ رہے تھے آپ نے بیل کیوں بجائی, 2 نمبر آپ نے مروا دیا نا, اب ہم پیچھے چلے جائیں گے, ہم نے تو مدینے جانا تھا, آگے جانا تھا, یہ ہو گیا. اب عبدالحبیب بھائی تو ماشاء اللہ بول رہے ہیں کہ حبیب اللہ کو بیل نہیں بجانی تھی, اب بجا دیے, سوال سناؤ. میں نے بولا کھانا, اپنا کھانا کتنا کھانا چاہیے. بھائی صاحب نے فرمایا کہ کھانا کتنا کھانی, آج آپ نے کون سا کھانا کھایا ہے. میں نے کھانا تو دال کھائیے. پھر جواب سنائیے. میں نے جواب سنا, پھر بھی عبدالحبیب بھائی نے ہم نے اتنا ٹینشن میں, یعنی یوں سمجھ لیں کہ اتنا ڈالا. اتنا ٹینشن ڈالتے ہیں آپ بچوں. آج تک ان کو یاد ہے کہ پسینہ بھی آیا تھا. بالکل میرا جو دل دھک 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 کر رہا تھا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. اگر میرا جواب غلط ہو گیا تو پھر تو سارا وزن جو ہے نا میرے ذہن پر آتا کہ پوری ٹیم جو ہے وہ آپ کے گلے آ جاتی. بڑا کھانا مہنگا پڑ جانا تھا آپ کو. اچھا, پھر اسی وقت جو ہے نا ہمارا جواب درست ہو گیا اور ہم آگے چلے گئے. لیکن میں عبدالحبیب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اتنا پریشر میں ڈالتے ہیں, آپ یہ انداز کہاں سے سکھائے؟ مطلب پریشر میں ڈالتے ہیں, ہم پہلے تو پتہ ہے میری تعریف کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, میری شکایت کر رہے ہیں, سامنے والا پریشان. دیکھیں اب تھوڑا سا اس سے بھی ناظرین کو خوشی ہوتی ہے, تھوڑی سی مزید یہ سمجھے کہ دلچسپی کا کوئی ایسا سامان ہو. مسئلہ یہ حبیب اللہ, اتنے گناہوں بڑے چینل ہیں, اتنی ساری خرافات ہیں کہ بس امیر علیہ سنت بھی, جو اکبر بھائی نے کہا نا, جو ہمیں سیزن 4-5 کے بعد جو باپا سے پذیرائی ملی نا, باپا نے یہی, جو امیر علیہ سنت بڑے کمال کی شخصیت ہے, وہ ذہنی آزمائش سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ جناب یہ ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ کہ اس سے لوگ گناہوں والے چینل سے بچ رہے ہیں, اس سے لوگ دیگر چینل چھوڑ کے اس میں بیٹھ رہے ہیں. گناہ یعنی جتنی دیر یہ دیکھتے اتنی دیر کچھ اور نہیں دیکھتے, بچے آ رہے ہیں. تو امیر علیہ سنت اس کے دور رس نتائج دیکھ رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ دلچسپی لانے کے لیے کبھی کبھی کر لیتا ہوں, کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہوں. جیسے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارا جو آخری کوارٹر فائنل کراچی کا ہوا, اس میں بہت کچھ کر سکتا تھا, لیکن میں وہ نہیں کر سکا سیزن 11 میں. لیکن اب جو 2-3 سلسلے خاص طور پہ سیزن 11 کے ہوئے, اور جس طرح کے مجھے میسج آئے کہ گھر میں بھی لوگ رو رہے تھے یا گھر میں بھی سانسیں, تو اب تو مجھے ایسا لگا ہے کہ مشورہ کر کے آخری سیگمنٹ میں اعلان کرنا پڑے گا کہ کمزور دل والے حضرات جو ہے یعنی آزمائش بعد میں دیکھ لیں. میرا آپ کو ایک مشورہ بھی ہے کہ آپ یہ کر تو دیتے ہیں لائف میں, ایک دفعہ موقع ملے تو ریپیٹ بھی دیکھیے گا, آپ کو پتا چلے گا کہ ناظرین کی. اچھا, یہ آپ نے جو نا ٹینس کا کہا, یہ تو ہو گئے جو لوگ پارٹیسپینٹ ہیں. جس وقت ہم لوگ یہ کرتے تھے اس وقت سیدھی بات ہے کہ آج جو گھر پر ہم بیٹھ کر اس کو جس طرح مزے کے ساتھ دیکھتے ہیں نا, اس وقت جب ہم کرتے تھے, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان پر اپنا پریشر ہوتا تھا, اور ہم پر سیدھی بات ہے کہ ہم نے تو وہ لذت جو ذہنی آزمائش کی اب حاصل کر رہے گھر میں بیٹھ کے, وہ نہیں ہوتی. سلمان مدنی کہتے ہیں نا, میں آپ کے سلسلے میں نہیں آؤں گا, مجھے گھر بیٹھ کے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا, وہاں واقعی ایک اسکور بورڈ بھی آ رہا ہے اور گھر بیٹھ کے سکون سے دیکھ رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ یہاں جو کرنے والے ہیں, مجھے اندازہ ہے, ان کو اکبر بھائی کو بھی اندازہ ہے کہ جو ٹیم پر خاص طور پہ پیچھے پریشر ہوتا ہے نا کہ بھائی کتنے نمبر دینے, ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ ایک جملے سے کسی ایک ٹیم کے ساتھ کوئی ایسی ناانصافی نہ ہو جائے. لیکن بھیا ایک اور بات آج واضح بھی کر دوں, ماشاءاللہ ہمارے عمران مدنی بھائی بھی آ گئے, سیزن آج کل ذہنی آزمائش کے روئے رواں ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم عمران بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, طبیعت کیسی ہے؟ اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے ماشاءاللہ. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں. ہو سکتا ہے دیکھیں ہم بھی انسان ہیں, اور دنیا میں بھی جتنے بھی پروگرامز ہو جائیں, کوئز پروگرام ہو جائیں, گیمز ہو جائیں, اس میں ریفری سے غلطی ہوتی ہے, اور لیکن ریفری کا یا جیوری کا فیصلہ آخری ہوتا ہے. ایسا ہی پہلے ہم پر یہ بھروسہ کر لیں
کہ ہم کسی کو جتوانے ہارنے نہیں ہے. میں تو آپ کو خود بتایا نا کہ جب میرا بیٹا سلسلے میں ہوتا تھا تو مجھے ٹینشن ہوتی کہ نہ جیتے. میں نے بیٹے سے کہا تھا میں تمہیں مدینے لے جاؤں گا, فائنل نہیں جیتنا. اور اسی طرح کراچی کی ٹیم ہوتی ہے, مجھ پہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہتے ہو, کراچی والے بیچارے اپنے آپ کو فیل کرتے ہوں گے کہ یار ہم ان کے نہیں ہیں, لیکن کبھی کبھی مجھے آپ صحیح بتاؤں, میں آپ کو اب آج پہلی بار بتا رہا ہوں, سیزن 10 میں کراچی اور لاہور کا فائنل تھا. مجھے یاد ہے مجھ پر کتنا پریشر تھا, اور میں یہی دعا کرتا رہا, میں نے کہا اگر یا اللہ کراچی جیتے تو نمبر زیادہ ہوں, اگر یہ آخری سوال پہ جا کے جیتے اور کوئی مجھ سے لغزش ہو گئی تو کسی کے دل میں بھی بدگمانی آ سکتی ہے. لیکن لاہور جیتی. ایسے میسیجز آپ کو آتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ ہی ہے اب ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے, بچے ہیں نا, اصل میں بچے ہی ہوتے ہیں بیچارے, بچے ہیں اور ان کو ایک بڑی وہ تڑپ ہوتی ہے. تو لاہور جیتنے پر مجھے یقین کریں ایک بہت بڑا ریلیکسیشن ملا کہ چلے لاہور فائنل جیتا, اور پہلی بار لاہور جیتا, ایک نئے شہر آگے آیا. تو اینی وے, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر کبھی ہم سے ہیومن ایرر ہو بھی جائے تو دیکھیں یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. یہ لائف پروگرام ہے اور سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے, تو بچے سارے یہ سوچ لیں کہ ہماری نیت اچھی ہے, ہم علم دین پہنچانے کے لیے آئے ہیں. آپ سارے ہی ہمارے بچے, اور آپ اگر منچ پر آ کر میرا انداز دیکھتے ہوں گے, ہماری ٹیم کا انداز دیکھتے ہوں گے, ہم سب کو یکساں ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں عمران بھائی؟ جی بالکل, اس حوالے سے ہمارا یہ ذہن قطع نہیں ہوتا کہ فلاں آگے جائے یا فلاں پیچھے جائے, بلکہ جیسے کہ عبدالحبیب بھائی فرما رہے تھے کہ کراچی کی ٹیم ہوتی ہے تو ہم زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر یہ آخری سوال پر جو ہے آگے نکل گئی تو کوئی غلط جو ہے وہ سوچ نہ لے. اس حوالے سے یقیناً یہ ایسا ہی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے عبدالحبیب بھائی جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ سلسلہ جو ہے وہ کمزور دل والے لوگ نہ دیکھیں, ابھی سیزن 11 کی ہی میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ سیزن 11 میں جب خانپور والے اسلامی بھائی تھے, خانپور کی ٹیم جو ہے وہ مقابلے میں تھی, تو خانپور کی ٹیم ہار جاتی ہے. اس میں ایک اسلامی بھائی ہے جن کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, مرید کے یا اس طرح کر کے ان کا نام تھا, وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ گھر پہ بے ہوش ہو گئی. اللہ, خانپور کی ٹیم جو ہے جب ہار جاتی ہے تو ان کی والدہ گھر میں بے ہوش ہو جاتی ہیں. اچھا, یہاں پر ہی جیسے اپنا بہاولپور کی ٹیم تھی, ابھی بہاولپور کی ٹیم میں جو ہمارے عمر بھائی تھے, عمر بھائی کے لیے آپ نے اعلان کیا. اچھا, اس کے برابر میں جو دوسرے بہاولپور کے اسلامی بھائی کھڑے ہوئے تھے وہ گر گئے, یہاں منچ پہ لائیو پر مدینہ شریف کی یاد ایسی بن گئی کہ وہ زمین پر ہی گر گئے. اس طرح کے اب وہ خانپور والا اسلام بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اپنی والدہ کے سامنے جاتے ہوئے جو ہے نا مجھے وہ ایک عجیب سی شرم سی آ رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. واقعی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جذباتی لگاؤ ذہنی آزمائش کے ساتھ الحمدللہ. لیکن بہرحال یہ میں اب چلے آج کہہ ہی دیتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ وہ بہت کروشل یا جس کو کہیں کہ ٹینس والی چیزیں نہیں دیکھ سکتا, تو ایسے موقع پر ٹی وی بند کر دیا کریں بھائی. ہماری نیت خدا نہ خواستہ یہ رہی ہے, اور آپ ریلیکس ہو کے بعد میں نتیجہ معلوم کر کے پروگرام دیکھ لیں. ہم آپ کی صحت زیادہ ضروری چاہتے ہیں. کمزور دل والے افراد خاص طور پہ جب اتنا قریب آ جائے مقابلہ, تو آپ گھر میں جو دوسرے بڑے وہ بند کر دیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں پھر رونا دھونا شروع ہو جائے. اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں عطا کرے. ہم خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں, ہم مدینے کی باتیں بانٹنا چاہتے ہیں, نبی پاک کے عشق کی اللہ کرے مجھے بھی خیرات ملے اور ہم سب کو خیرات ملے. ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری نیت کسی کو اللہ نہ کرے آگے پیچھے کرنے کی یا کسی کو تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے. اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے. میری ٹیم کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. یہ اسلام پہ بہت کوشش کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے عبدالحبیب بھائی سلسلہ کرتے ہیں, یقین کریں میں ایک سوال نہیں پڑھتا, اب تھوڑی بہت زبان کی تیاری کرتا ہوں, ورنہ یہ سوال تیار کر کے ہماری ٹیبل پر لا کے رکھ دیتے ہیں. میں انویلپ کھولتا رہتا ہوں, مزے سے چائے پیتا رہتا ہوں, سوال کرتا رہتا ہوں, آپ میری تعریف کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیرو بیہائنڈ دا سین ہیں. شروع میں اکبر بھائی نے نو ڈاؤٹ, اچھا اکبر بھائی کہاں پہنچ گئے یہ تو مجھے بتانا تھا. اکبر بھائی نے کردار ادا کیا, پھر ماشاءاللہ عمران بھائی جس طرح لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ذہنی آزمائش کی ذمہ داری سوئچ ہو رہی تھی نا, تو یہ آسان ذمہ داری نہیں ہے لینا, اس کو ایک برڈن لینا ہے, تو انہوں نے لیا اور ماشاءاللہ اس کو لے کر چلے. اچھا اکبر بھائی کا, چونکہ میں مدری چینل مجلس کا نگران بھی ہوں تو اس لیے میں اندر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اکبر بھائی سے جب یہ ذمہ داری لی تو کیوں لی گئی. ہمارا ایک بڑا ایشو تھا کہ نگران شورا کے چونکہ سلسلے اور عائشہ پہ ایک انداز ہے, ان کی ایک شخصیت ہے, تو چینل کی طرف سے نگران شورا کو کوئی ایک بندہ مجلس کی طرف سے جواب دہ ہونا چاہیے, اور وہ حاجی صاحب کے تمام شعبہ جات کو دیکھ لے, حاجی صاحب کے سلسلوں کو دیکھے, ان کی ایڈیٹنگ کو دیکھے, ان کے نظام کو دیکھے. اب نگران شورا کا کون ذمہ دار بنے گا؟ حاجی صاحب کو جواب دینا تو آپ سمجھتے ہی ہیں, سب کو یہ اندازہ ہے. اللہ پاک ان کو اور اچھی سوچ, اور مطلب وہ ایک ماشاءاللہ بگ اپروچ والے آدمی ہیں, ان کو ظاہر ایک چیز کام چاہیے. تو اب کون اتنا بڑا برڈن لے گا؟ تو الحمدللہ میں نے وہاں نگران شورا کو نام دیا تھا کہ حالانکہ مجھے پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے, اگر اکبر بھائی وہاں جائیں گے تو میرا ذہنی آزمائش کا کیا ہوگا. لیکن میں نے الحمدللہ وہاں بھی نیت کی تھی کہ وہ میرے چینل کے لیے بڑا کام ہے. میرا چینل, میرا ذہنی آزمائش سال میں ایک بار ہوتا ہے, نگران شورا کے ہفتے میں کئی پروگرام ہوتے ہیں, اور اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. انہوں نے یہ برڈن لیا اور اس دن سے آج تک ہمارے غم دور ہو گئے.
क्या बात। मदनी चैनल मजलिस को अब निगरान शुरा के प्रोग्राम्स की टेंशन नहीं है। अकबर भाई ने ऐसा निजाम बना दिया, इतना शानदार। आप जितने माशाल्लाह निगरान शुरा के सर्च बेस्ड प्रोग्राम देखते हैं, मुकालमे देखते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, उसमें बहुत बड़ा किरदार अकबर भाई का, और माशाल्लाह हमारे चैनल के एक कलीदी इस्लामी भाइयों में, मोस्ट सीनियर इस्लामी भाइयों में इनका नाम आता है। तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये एक्सपीरियंस इनको ज़हनी आजमाइश से बर्डन लेने का मिला। क्या कहते हैं अकबर भाई? बिल्कुल। अच्छा, जहाँ ये आपने तस्करा किया ना, ये जब बर्डन लेने की, असल में निगरान शुरा का सिलसिला ज़हनी आजमाइश से पहले भी हो रहा होता था। ऐसा क्यों होता है? अब वहां से सिलसिला खत्म होते हुए मैं आधी अपनी टीम जो है ना यहाँ स्विच करता था, फिर मैं खुद भागा। हत्ता कि एक दफा तो ऐसा हुआ कि निगरान शुरा, अच्छा, कुछ अरसा आपने निगरान शुरा के साथ ज़हनी आजमाइश को भी चलाया? जी, दोनों चलाया। अच्छा, निगरान शुरा का एक मदनी मशवरा था साउथ अफ्रीका के, तो निगरान, अब मैं अपनी टीम के साथ यहाँ सिलसिला कर रहा हूँ, लेकिन निगरान शुरा का मशवरा, अब मेरे को जाना तो है, तो मैं जो है वो अपना उस वक्त यानी कुछ चीजें लेके चल रहा था। तो निगरान शुरा के साथ मैं बैठा हुआ था मशवरे में। तो निगरान शुरा वहां के साउथ अफ्रीका के इस्लामी भाई को तारुफ करवा रहे थे। अच्छा, अब चूंकि वो बिल्कुल एंडिंग का वक्त था, आप ऊपर सिलसिला कर रहे थे, और उस वक्त जो है ना वो सिलसिला बराबर और इस तरह से जो है वो चल रहा था। अच्छा, अब मेरा सारा दिमाग और सब कुछ जो है ना वो मैं नीचे जहां पर मशवरा हो रहा है वहां स्क्रीन ऑन करके मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब मशवरे में। अच्छा, निगरान शुरा आप तारुफ कर, समझ तो गए निगरान शुरा के ये उस लगा हुआ है उस तरफ। तो निगरान शुरा ने कहा कि ये देखें, ये फुला इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, फुला इस्लामी बैठे हुए हैं, हाँ ये अकबर मदनी बैठे हुए हैं, लेकिन इनका जिस्म यहाँ पर है, इनका दिमाग यहाँ पर नहीं है। वो ऊपर जो है वो अपना लगा हुआ, क्योंकि वो सिलसिला बराबर हो गया था, और अब मैं उनको बोल भी नहीं सकता था, मैं जा भी नहीं सकता था, लेकिन ऊपर वो मेरे को फोन कर रहे हैं, सिलसिला बराबर हो गया, आगे के लिए जो है वो अपना क्या करे। तो फिर वो वहां से जो है वो अपना हिसाब किताब शुरू हुआ कि दोनों चीजें एक साथ जो है वो अपना नहीं चल सकती माशाल्लाह। लेकिन इसमें एक चीज और मैं अब्दुल हफीज पे ऐड करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूदा जो सीजन चल रहे हैं, अपना अकबर भाई की मुआवनत हमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलती रहती है। जब कभी कोई मशवरा करना होता है, कोई चीज जिसमें हम फंस जाते हैं, तो राह नजर नहीं आती, तो कई जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन मुशावरत होती है। एक चीज जरूर है, आपने वो मुबल्लिगीन में जो है ना मेरी भी तस्वीर तो डाल दी थी। एक तो ये था कि जब ये अनाउंसमेंट आती थी ना कि वो, तो सीधी बात है दिल धड़क रहा होता था, लेकिन सीधी बात है हमारा नाम अब तक किसी ने लिया नहीं। तो घर वाले बोलते थे कि निगरान शुरा के अलावा कोई आपको जानता भी है। ये भी अकबर भाई की एक अलग कहानी और है जो फिर किसी सिलसिले में बताएंगे, या बल्कि मैं आपको मशवरा देता हूँ, जिस सिलसिले में निगरान शुरा और अकबर भाई हो ना, तो फिर अकबर भाई से ही पूछिएगा कि आपके बच्चे आपसे क्या कहते हैं, तो वो आपको बड़ा मजा आएगा उस सिलसिले में। माशाल्लाह अकबर भाई भी प्रोग्राम भी कर रहे हैं आप माशाल्लाह। नहीं, वो तो उसके बाद तो अकबर भाई ने तो माशाल्लाह। तो अकबर भाई क्या समझते हैं कि वो जो ज़हनी आजमाइश का एक्सपीरियंस था वो आपको बहुत काम आया? बिल्कुल जो है वो अपना, सीधी बात है कि उस वक्त जो काम, जो प्रेशर और जो जिस तरह की चीजें जो है ना वो अपना, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो निगरान शुरा के साथ काम करने और उनके सिलसिलों में वो बहुत काम आया। अच्छा, मैं बताया ना कि अभी सीजन 11 चल रहा है, तो मेरा बेटा तकरीबन 8 साल का होने वाला है। तो अब जब भी मैं घर में दाखिल होता हूँ ना, तो जिस टीम के नंबर ज्यादा होते हैं वो उसकी होती है, यानी वो दाखिल होते ही मेरे को, अब मुझे तो बादों का नहीं पता होता किसका मुकाबला चल रहा है। जैसे घर में दाखिल हुआ ना, गुजरावाला आपकी है, मैं समझ जाता हूँ कि गुजरावाला के नंबर कम चल रहे हैं और दूसरे वाले के जो है वो अच्छा, सेम केस मेरे साथ भी है। मेरे बड़े जो बेटे हैं वो यही करते हैं, जिसके नंबर, अच्छा जो टीम उन्होंने पहले ले ली है ना, अगर वो पीछे हो जाती है तो वो मेरी हो जाती है, मेरे घर वालों की हो जाती है। चले ठीक है, बच्चों को खुशियां दिया करो यार, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ मैं फिर बताता चलूं कि माशाल्लाह ये जब स्विच ओवर हुआ, माशाल्लाह इमरान भाई माशाल्लाह यहाँ आए, तो मुझे वाकई मेरे देखें जो टीम लेके चल रहा होता है, मुझे था कि पता नहीं अब ऐसा हो सकेगा कि नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में लेके चले। इमरान भाई की खूबी है कि बहुत कूल माइंडेड हैं, कभी कभी हो सकता है मैं जज्बाती भी हो जाता हूँ, लेकिन माशाल्लाह बहुत कूल माइंडेड हैं, टीम को लेके चलते हैं। और इमरान भाई भी जब इस शोबे में आए, और माशाल्लाह कई सीजन, कब से आप ज्वाइन हुए थे, किस सीजन से? सीजन 7 से माशाल्लाह आप देखें 11 तक पहुंच गए, और सीजन 7 शायद आप दोनों ने मिलके किया था, स्विचिंग ओवर चलती थी, एक दूसरे के बाद मशवरे से चलता था, बहुत चीजें हम अकबर भाई से पूछते थे। लेकिन जब 11 में आकर अब हमें एक और बड़े डिपार्टमेंट के लिए इस्लामी भाई की हाजत रही कि मजलिस की तरफ से अरबी डिपार्टमेंट को किसी को दिया जाए, तो अब वो ऐसा बंदा हो कि जो पूरा डिपार्टमेंट को हेड कर सके। तो चूंकि एक एक्सपीरियंस मेरे पास था कि माशाल्लाह इतने बड़े जब सिलसिले को ये लेके चल सकते हैं, तो अब माशाल्लाह अरबिक दावत इस्लामी का जो शोबा है, जो अरबिक इंशाल्लाह सोशल मीडिया, आगे जाके अरबिक चैनल की तरफ हमने जाना है, उस पूरे डिपार्टमेंट को इमरान भाई हेड कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह की रहमत से इस सिलसिले के साथ ज्वाइन होने वालों को अल्लाह की रहमत से जो है वो तरक्की मिलती है। मुझे दी गई थी ना अब्दुल हमीद भाई, तो उस वक्त मेरी कैफियत भी ऐसी थी कि एक तो चूंकि मैं इमाम था मस्जिद का, तो वहाँ की मसरूफियत थी, उसके बाद फिर घर भी है, और फिर यहाँ पर मदनी चैनल में भी जिम्मेदारी है। तो उस वक्त जो है ना एक वो था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा,
واقعی ایک بہت بڑا جو ہے نا میں ذمہ دوسرا عرض داری کروں کہ اسد بھائی نے نا مشورہ کیا تھا کہ آپ کو کون لگتا ہے مدنی چینل میں. اب ظاہری بات ہے کہ اتنے لوگ ہیں, کام تو کر رہے ہیں, لیکن سیدھی بات ہے کہ اب مجھے یہ نہیں تجربہ تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے اس طرح کا سلسلہ کیا, لیکن میں نے اتنا ضرور کہا تھا کہ اگر کوئی اس سلسلے کو جو ہے وہ اپنا کر سکتا ہے, یہ لے جا سکتا ہے, تو وہ اس سلسلے کے لیے سب سے بڑی ضرورت عالم دین ہونا ضروری تھا. یہ بھی یاد رہے ناظرین, کیونکہ یہ علم دین پر مبنی سلسلہ ہے. تو اکبر بھائی بھی ماشاءاللہ درس نظامی کیے ہوئے بہترین عالم دین, اور عمران بھائی چونکہ ماشاءاللہ ہمارے مفتشین کے شعبے کے ہیڈ تھے, ایک عالم دین ہیں بہترین, تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی تھی. تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ساتھ دیا اور اب تک آپ کے سامنے سلسلہ. یہاں پر ایک سوال آپ سے عبدالحبیب میں کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے گفتگو بھی کی اور کئی ساری چیزیں بتائی کہ یہ کام کا بندہ تھا, یہ میں نے آگے بڑھایا, یہ کام کا بندہ تھا, میرے بھرپور کام کا بندہ تھا. لوگوں کو تو دیکھا یہ گیا ہے کہ میرے کام کا بندہ ہے تو فی الحال میرے پاس ہی رہے, بلکہ توڑ مڑوڑ کے بھی میں اپنے پاس ہی رکھوں, اپنے ہی استعمال میں لیتا رہوں. یہ آپ بانٹنے کے بعد آپ کو نیا بندہ بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے یا کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ پھر نو ڈاؤٹ تکلیف تو ہوتی ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ٹرین کیا ہے, لیکن اصل مقصود جو ہے نا اللہ کی رضا ہے نا, دین کا کام بڑھے گا. میرے ساتھ رہے گا تو ماتحت بن کے رہے گا, لیکن اگر ٹرین ہو گیا تو یہ آگے جا کے رہ جاتے کتنوں کے ساتھ آگے اس کا لیڈر بن جائے. کہاں سے سیکھا آپ نے؟ دیکھیں یہی تو ہمارے ساتھ ہمارے بڑوں نے کیا نا. اگر میرے نگران شورا نے جو میرے ساتھ کیا, امیر اہل سنت نے جو ہمارے ساتھ کیا, کہ ہماری ٹریننگ کی اور ہمیں کام دے دیا. ہر انگلی پکڑ کے, ہر وقت انگلی پکڑ کے نہیں رکھا کہ نہیں اب مجھ سے پوچھے بغیر آپ نے کچھ نہیں کرنا. نگران شورا کو میں نے بہت شروع سے دیکھا کہ نگران شورا نے, اب اپنی مثال دیتا ہوں, ابھی تک تو فضائل میری فضائل چل رہے ہیں اور خامہ خواہ چل رہے ہیں. اب نگران شورا کی میں آپ کو بات بتاؤں. سب سے پہلے جب مدنی چینل شروع ہوا تو ہم چند مبلغین تھے جن کے آڈیشنز ہوئے تھے, ہمارے بھی آڈیشنز ہوئے تھے, اور وہ آڈیشن تو یادگار آڈیشن تھے. تو وہ آڈیشن تو ہم کر ہی نہیں پا رہے تھے, کیمرے کے آگے میں تھا تو اسد مدنی بھائی, میرا اور حافظ حنیف تھا کنز الایمان, ہم تینوں کا آڈیشن سب سے پہلے ہوا. تو مجھے اسکرپٹ دیا گیا کہ آپ نے یہ بیان کرنا ہے, غالباً فیضان اولیاء تھا. تو میں زندگی میں کبھی کیمرے کے سامنے یوں تو بیانات کیے تھے پبلکلی, اکیلا کیمرہ اور میں, چھوٹا سا اسٹوڈیو تھا ہمارا فیضان عطار سے پیچھے, تو اب صرف کیمرہ تھا, میں تھا, ٹیبل لگی ہوئی تھی زمین پر بیٹھ کے. تو میں جیسے ہی بیان شروع کروں تو پیچھے اسد بھائی کھڑے ہیں, وہ مسکرانا شروع کر دیں, مجھے ہنسی آ جائے. میں دوبارہ دیکھوں تو دوبارہ ہنسی آ جائے. میں نے نگران شو کے پہلے ان کو باہر نکالے, میں ان کی موجودگی میں تو بیان نہیں کروں, ان کو باہر نکلوایا. پھر میں نے بیان کیا, 5-10 منٹ کا کیا ہوگا, تو مجھے سلیکٹ کر لیا گیا. اور اس وقت سے پہلے دن سے ہی ماشاءاللہ پہلے سال سے شروع ہو گیا. تو اب لائیو تصور نہیں تھا کہ کوئی مبلغ کرے گا, لائیو صرف نگران شورا کرتے تھے. اچھا, امیر اہل سنت اور نگران شورا. پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوا, مدنی مکالمہ. صحیح. تو جب مدنی مکالمہ ہوا تو لائیو میں ہمیں بلایا گیا, تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری سانسیں پھول گئی کہ ہم لائیو بیٹھیں گے. حاجی صاحب ہوسٹ کرتے تھے اور ہم سب 3-4 مبلغین, جس میں اسد بھائی بھی تھے, میں بھی تھا, اور بھی حافظ حنیف بھی تھے, پھر بعد میں مفتیان کرام بھی ایڈ ہوئے. تو چلتا رہا 2, 4, 6, 8 میرا خیال میں مدنی مکالموں میں بیٹھا ہوں گا. تو ایک دن مجھے فون آیا نگران شورا کا کہ اگلے جمعے آپ نے مدنی مکالمہ کرنا ہے, اور موضوع ہے خود ہوسٹ آپ نے کرنا ہے. اچھا, پہلا مدنی موضوع کیا تھا؟ خودکشی. خودکشی موضوع ہے. میں نے کہا میں خود ہی خودکشی کر لوں گا بھائی, یہ کیسا موضوع. اچھا ذرا, اچھا یہ نگران شورا کا ایک اسٹائل کیا ہے, وہ مشورہ نہیں کرتے, وہ کرنا ہے. ارے بھائی میں بولوں کیسے کروں گا, میں نے کیا نہیں, بولا نہیں, مجھے رات کو نیند نہیں آئی کہ صبح لائیو کیسے کریں گے, جناب بولیں گے کیا, کالیں کیسے لینی ہوتی ہیں, آئی ایف بی کس کو کہتے ہیں. بہرحال میں تھا, سلمان مدنی غالباً تھے, واللہ عالم 3-4 مبلغین تھے. اللہ نے کرم ایسا کیا یوسف بھائی کہ اس سلسلے میں کال آ گئی. اچھا, کہ میں خودکشی کرنے جا رہا تھا. اللہ, اور اس نے توبہ کر لی, شاید وہ ہوگی بھی مدنی چینل پر. اچھا مجھے یہ جب سلسلہ, اچھا نگران شورا کی ایک عادت کیا تھی جو میں نے سیکھی الحمدللہ, کہ حوصلہ افزائی. یعنی آپ نے کسی کو کام دیا نا تو پیچھے پیڑ بھی تو تھپکے نا. صحیح. مجھے آئی صاحب نے بعد میں بتایا کہ ہمارا شورا, میں رکن شورا نہیں تھا, ہمارا شورا کا مشورہ جاری تھا, اور ہم نے دوران مشورہ روک کر آپ کا سلسلہ سب کو دکھایا کہ دیکھیں عبدالحبیب بات پہلا مکالمہ کر رہا ہے, سب دیکھتے ہیں. ہم سب نے آپ کا مدنی مکالمہ دیکھا, اور ماشاءاللہ تعریفی کلمات بھی کہے, امیر اہل سنت کی طرف سے بھی پیغام آ گیا. تو بہرحال وہ ایک موٹیویشن تھی کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں. پھر ایک کے بعد ایک لائیو سلسلے ملتے گئے, اور میں نے پھر بہت عرصے تک الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت ہوسٹ کیا, اور بہت سارے ہوسٹنگ کی, اور اس کے بعد پھر یہ تو آپ نے لائیو پروگرام کیے, روڈ شو بھی آپ نے کیا ہے. سب سے پہلا روڈ شو بھی بدری چینل کا مجھے ہی کرنے کا موقع ملا. وہ یہ ہوا تھا کہ بدری چینل کا پہلا ہی سال تھا, بلکہ شروع ہوئے 3-4 مہینے ہوئے تھے, اور ملتان اجتماع آ گیا. مدنی چینل کے ہوتے ہوئے ایک ہی ملتان اجتماع ہوا ہے, اس کے بعد ملتان اجتماع بند ہو گیا. تو وہ ملتان اجتماع آ گیا, اور یو کے سے ایک پورا قافلہ آیا, جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنے جانا تھا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یار دیگر چینل والے ایئرپورٹ پہ ہی کھڑے ہو کر, روڈ پہ کھڑے ہو کے انٹرویو لیتے ہیں. تو ہمارے پاس ایسا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ہمارے پتہ نہیں کیمرے بھی جا سکیں گے روڈ پہ کہ نہیں, تو کون کرے گا. میں نے کہا مجھے موقع دے, میں کرتا ہوں. ہم لوگ گئے, کیمرہ لے کے چلے گئے, اور میں نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو کے باری باری علماء کے انٹرویو لے لیے کہ آپ کیسے آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں.
اور وہ جب چینل پہ چلا، یعنی اب تو دیکھیں تو آپ سب کو ہنسی آئے گی کہ ایسا کیا کمال کیا عبدالحبیب بھائی نے، کیونکہ وہ پہلا تھا. مجھے امیر علیہ سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب لکھ کر اپنا نام اور اتنی تعریفیں اتنی دعائیں کہ میں نے پہلی بار دیکھا آپ کیسے کھڑے ہو گئے روڈ پر مائک لے کر، اور علماء اب باپا کا ایک انداز ہے، تو اتنی حوصلہ افزائی کی کہ میں نے کہا چلو بھائی تو کمال ہو گیا. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم کھیتوں میں جاتے ہیں اور بھی بہت سارے پروگرامز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلا روڈ شو کرنے کا کریڈٹ تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کو کریڈٹ جاتا ہے، ہم پر اعتماد کیا اور ہمیں یہ موقع دیا. تو بہرحال اس کے بعد تو چل سو چل، پھر ہم نے فیضان اولیاء مزارات پہ جا کر کیے، اور وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ کتنا مشکل ٹاسک تھا کہ 30-40 منٹ کے سلسلے میں ہمیں 7 گھنٹے لگے. 40 منٹ آن ایئر ہوتا تھا اور 7-8 گھنٹے ریکارڈنگ چلتی تھی. تو بہرحال پھر تو وہ کام کو سکھاتا چلا. آزمائش بھی شہر سے باہر چلا گیا. اب تو ذہنی آزمائش پہلی بار شہر سے باہر جا رہا ہے. یہ بتائیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کچھ نہ کچھ ذہنی آزمائش میں شرکت کر کے آگے بڑھ گئے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ناظرین بھی نہیں جانتے ہوں گے، ہم بھی نہیں جانتے ہوں گے، شرکت کر کے چلے گئے، آج ماشاءاللہ عالم دین بن گئے. ایسے بھی کئی سارے لوگ ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی، بالکل الحمدللہ ہمیں کالز آتی ہیں اور لوگ بتاتے ہیں کہ ذہنی آزمائش دیکھ کر ہم نے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروایا. تو یہ تو ہم نے چند جھلکیاں، اصل میں ایک اور وجہ بھی چلیں، ہم تو ساری باتیں بتا دیتے ہیں نا، یہ سلسلہ ہم نے ریکارڈ کیوں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج آپ جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ مدنی چینل کے لیے 2 گھنٹے کی سلاٹ خالی تھی ذہنی آزمائش کے لیے. تو مدنی چینل کی مجلس نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے لیے رکھی، آپ ہی کچھ ریکارڈ کر کے دے دیں. تو ہم نے سوچا چلیں آپ کو ساتھ ہی رکھتے ہیں. یہ دن آپ مدنی چینل ذہنی آزمائش دیکھنے کا دن تھا، تو اس لیے ہم نے آپ کے لیے پروگرام ریکارڈ کیا. آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ، امید ہے کہ کل یعنی 19 فروری کو آپ دوسرا سیمی فائنل دیکھیں گے. میرے لیے ایک ضرور دعا کیجیے گا کہ واقعی یہ بہت پریشر ہے کہ ہم دوسرے شہروں میں لے کے جا رہے ہیں، خیر سے سیمی فائنل ہو، خیر سے فائنل ہو اور تمام معاملات خیر سے ہو جائیں. اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. اللہ ایک چیز جو ہے نا وہ میں اور ایڈ کروں گا آخر میں عبدالحمید بھائی، کہ ہم ہر سال جو ہے نا، جیسے یوسف بھائی آپ فرما رہے تھے نا کہ اپنا اسلام بھائی آگے دے دیتے ہیں عبدالحمید بھائی اور پھر دوسرا تیار کرتے ہیں. تو ہر سال میرا یہ تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسلامی بھائیوں پر جو ہے نا عبدالحبیب بھائی کی نظر ہوتی ہے کہ یہ فلاں کام کا ہے، اس کو فلاں میں لینا ہے. پچھلے سال لاہور کے احمد رضا بھائی تھے، وہ اگرچہ وہ مدرس ہیں لیکن ان پر نظر عبدالحبیب بھائی نے رکھی کہ ان کو جو ہے نا تخصص کروانا ہے. اس مرتبہ بھی کچھ ٹیم کے اسلامی بھائی ہیں، ان کے بارے میں عبدالحبیب بھائی نے مجھے کہہ دیا ہے، خود بھی انہوں نے جو ہے نا وہ فرمایا ہے عبدالحبیب بھائی نے ان کو کہ آپ نے جو ہے نا تخصص یہاں کراچی میں آ کر کرنا ہے، آپ نے دورہ حدیث یہاں پر آ کر کرنا ہے. جیسے جیسا کہ حبیب اللہ بھائی کو عبدالحبیب بھائی نے بلایا، اسی طرح اور بھی اسلامی بھائی ہیں، آصف بھائی ہیں، عاطف بھائی ہیں، عبداللہ بھائی جو ہمارے بلوچستان ٹیم کے ہیں، تو وہ سوئی کے جو ہے وہ عبدالحبیب بھائی کے کہنے پر جامعۃ المدینہ انہوں نے شروع کیا. تو ہر سال جو ہے نا ٹیم میں جو لوگ آتے ہیں تو یہ شارٹ لسٹ بھی فرماتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں کہ کون کس کام کا ہے، اس کو قابل بھی بناتے ہیں، اور وہ پھر الحمدللہ ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کا فیڈ بیک جو ہے وہ اپنا آتا ہے، چونکہ ہم نے سلسلہ کیا تو اس میں یہ میسیجز جو ہے وہ اپنا بھی میں نے پڑھے، تو وہ آئے ہوئے تھے کہ وہ آپ سے کسی کی والدہ ناراض ہیں، یہ ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں کہ وہ آپ نے ان کی جو زبان ہے نا وہ اب تک جو ہے وہ نہیں بولی ہوئی. میں اب کتنی زبانیں بولوں، 31 ہی سلسلے ہوتے ہیں تو کچھ زبانیں بول دی، باقی بڑی زبانوں کو کوشش کیا، کور اپ کیا. اب سیزن 12 میں ہمت رہی، زندگی رہی، اور ہماری مجلس نے یہ پاس کیا تو کچھ اور زبانیں بھی انشاءاللہ. یہ بھی ذہنی آزمائش کا ایک سلسلہ چل رہا ہے تو اس میں بھی کوئی زبان تو ہونی چاہیے تھی. یہ ماشاءاللہ آج ہم نے اردو بولی ہے نا، قومی زبان. اچھا، سیزن 12واں جو ہمارا سیزن ہوگا نا، اس کے لیے ہم مدنی چینل کے ناظرین سے بالخصوص میں عرض کروں گا کہ دعا کریں کہ بڑی ہمت کے بعد ہمارے مجلس نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم فیصل آباد جا رہے ہیں اور پھر آگے لاہور جا رہے ہیں. ہمارا ایک ذہن، میرا ذاتی ایک ذہن یہ ہے کہ ہم ایک جو ہے نا وہ کنٹینر بنائے اور اس پر اپنا سیٹ ہو ہمارا لگا ہوا ہو، اور یہاں سے کراچی میں ہم پہلا جو ہے نا وہ سلسلہ کریں ذہنی آزمائش کا، اور پھر جس شہر کی ٹیم ہو گزرتے جائیں، پاکستان ٹور بھی کریں، اور پھر پورے سلسلوں پورے شہروں کے اندر سلسلے کرتے جائیں، اور جہاں کی ٹیم جو ہے نا آگے پہنچے تو وہیں پر شہر میں ہم اپنے کنٹینر کو لے کر جائیں، ہمارا سیٹ لگا ہوا ہو، وہاں پہ ہم فائنل کریں. لگتا ہے پھر عمران بھائی ہی ہوسٹ کریں گے اس سلسلے کو، مجھے سارے تنظیمی کام چھوڑنے پڑیں گے نا، پھر تو میں گھومتا ہی رہوں گا پورے پاکستان میں. ناظرین اس سے آگے پہنچ گئے، آج ہی چونکہ سلسلہ کیا نا تو اس میں ایک مشورہ آیا ہوا تھا کہ اب آپ انٹرنیشنل لیول پر جائیں، ایک مقابلہ ہو، ایک طرف آسٹریلیا کی ٹیم ہو اور دوسری طرف امریکہ کی ٹیم ہو. بہرحال امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سب کے لیے اخلاص کی ضرور دعا کیجیے گا. اس طرح کی باتیں انسان کے نفس پر بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ اس کی تعریف ہوتی ہے.
اللہ مجھے آپ سب کو ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اس سلسلے کی برکتوں سے محروم نہ کرے، علم دین پھیلانے کے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرے. جی کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ الحمدللہ میری ٹیم بھی ہے، ان کے لیے بھی دعائیں. جی ہم نے بہت آپ کے آنے سے پہلے آپ کے لیے اور آپ کی ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا کے لیے ناظرین کو کہا. ہم سب کو اللہ پاک اس کی برکت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہے ناظرین. انشاءاللہ 19 فروری سیمی فائنل اور 21 فروری فائنل میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر لے ذہنی آزمائش کو قبول بارگاہ، کر لے ذہنی آزمائش کو قبول بارگاہ، علم کا ذریعہ بنا اس کو جہاں